अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। नाज़रीन गुड मॉर्निंग। मौसम की बात भी करेंगे लेकिन बाद में सबसे पहले बात कश्मीर की करेंगे। आज यौम हक के खुद इरादियत मनाया जा रहा है। एक तरफ यौम हक खुद इरादियत, लेकिन दूसरी जानिब प्रोग्राम का आगाज़ इस खबर से करने का मकसद क्या था? झंझोड़ना है एक बार फिर आलमी बरादरी को, क्योंकि आलमी बरादरी की बेहिस्सी ना कहें तो क्या कहें, वो वादा जो वफा ना हुआ उसका जिक्र ना करें तो फिर क्या बात करें कि कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ रहने वाली आबादी, रहने वाले मुसलमान, रहने वाले इंसान, यानी हम बात कर रहे हैं कश्मीरियों की, और उस कश्मीरी की भी जो यहाँ नहीं रहता कहीं और रहता है। हर वो इंसान जो ह्यूमैनिटी से करीब है वो उनका दुख दर्द समझ सकता है। दुनिया भर में आज कश्मीरी यौम खुद इरादत मनाएंगे, रैलियां निकाली जाएंगी, सेमिनार्स होंगे, कॉन्फ्रेंसेज होंगी। हम जिस तरह प्रोग्राम का आगाज़ करें इस तरह बहुत से प्रोग्राम्स किए जाएंगे। आलमी बिरादरी को एक बार फिर से बताया जाएगा, भैया आपका कुछ काम है जो आपने करना है, वो काम नहीं शुएब, हम ये कहेंगे शायद एक जिम्मेदारी है जो पूरी करनी है। और वो यही तो मसला ज़रिया कि वो जिम्मेदारी समझते नहीं है, पूरी करते नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को भी देखें तो उन पर जो अमल दरामद के हवाले से यकीन दहानी है वो तो कर ली गई थी, लेकिन उस यकीन दहानी की याद दहानी आज एक बार फिर से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में, आपने जैसे कहा कि वो तमाम लोग जो कि इंसानियत का जज्बा रखते हैं वो आज यौम कश्मीर बनाएंगे, यौम कश्मीर हक़ खुद इरादियत बनाएंगे। जम्मू और कश्मीर तनाज़े का अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में जो मुनसिफाना राय शुमारी से फैसला किया जाए, इस हवाले से एक बार फिर से शऊर उजागर करने की कोशिश की जाएगी। मकबूजा जम्मू कश्मीर के शहरियों को कोरोना वबा के तनाजुर में दोहरे लॉकडाउन का सामना है। यकीनन हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2 साल से उन्हें कुछ ऐसी ही हजीमत का और अजियत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद रियासती दहशत गर्दी से जो मुताल्लिक आलमी बिरादरी है उसको गुमराह करने की भारतीय जो कोशिश है वो हम रुकते हुए देख नहीं रहे। एग्जैक्टली मोदी सरकार की हम बात करें, जिस तरह से वो कोशिश करती आई है कि आलमी बिरादरी को गुमराह किया जाए, उसमें वो कामयाब कभी हो नहीं सकेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा इस्तस्वाब राय के वादे को 73 बरस बीत गए हैं। यौम हक के खुद इरादत का मकसद क्या है? आलमी बिरादरी की तवज्जो हकीकत की जानिब दिलाना। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने यौम हक के खुद इरादत के मौके पर यह पैगाम जारी किया जो आपके साथ उन्होंने शेयर किया, और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी कहा है कि भारतीय ग़ासिबाना कब्ज़े के 73 बरस बाद नस्ल दर नस्ल कश्मीरी अवाम आज भी अपने देरीना हक के हुसूल के लिए साबित कदम है। यौम हक के खुद इरादत के मौके पर इमरान खान साहब ने अपने पैगाम में कहा कि जो दिन है इसके मनाने का एक मकसद है कि यूएन और जो उसके रुकन ममालिक हैं उनको ये याद दिलाया जाए कि कश्मीरियों के साथ जो वादा किया था ना, वो वादा पूरा करने का वक्त है। वैसे तो वक्त गुजर गया है, लेकिन अब भी पूरा कर दो तो शायद एक मरहम रखा जाए उनके ज़ख्मों पर। बिल्कुल ऐसा ही है, और सिर्फ ये भी कहा कि जो आलमी बिरादरी है मकबूजा कश्मीर में भारत के जबरी तसल्लुत और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का फौरी तौर पर नोटिस ले और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादत दिलाने में किरदार अदा करे। पाकिस्तान कश्मीरियों की अपने हक़ खुद इरादत के हुसूल के लिए जद्दोजहद की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से पहले भी जनरल असम्बली के इजलास में अपनी आवाज़ बुलंद कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में, साथ ही साथ जो अभी रिसेंटली OIC का इजलास हुआ उस वक्त भी उन्होंने कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था मुस्लिम उम्मा के सामने कि कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की तरफ भी हमें आंख उठाकर देखने की ज़रूरत है। क्योंकि एक जुमला कहा था इमरान खान साहब ने कि वो कश्मीर के सफ़ीर हैं, फिर कहा नहीं करके दिखाया और करते चले जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, इमरान खान साहब की बात करते हैं। गुज़श्ता रोज़ वफाकी काबीना का इजलास हुआ था, इमरान खान की ज़ेर सदारत उसकी बात करते हैं, और इस इजलास में ज़ाहिर है हर जो मिनिस्टर है वो ब्रीफिंग देते हैं, जो उनकी कारकर्दगी उससे मुतालिक बात होती है, जो ऑनगोइंग सिचुएशंस होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, उस पर बात की जाती है। वफाकी वज़ीर असद उमर साहब ने काबीना को कोविड-19 की जो नई किस्म है, जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसके हवाले से ब्रीफिंग दी और ये कहा है कि दुनिया भर में ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। पाकिस्तान में भी पॉजिटिव केसेस की शरह में आप इजाफा देख रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ बात कोविड-19 की, ओमिक्रॉन की नहीं, और दीगर मामला जिस पर बात की गई है। बिल्कुल ऐसी है। इस पर मुआविन खुसूसी बरस है डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने काबीना को फिर आगाह भी किया और कहा कि
قومی صحت کارڈ کے اجراء سے ملک میں صحت کے شعبے بشمول پرائیویٹ سیکٹر کو فروغ ملے گا اور دور دراز کے علاقوں میں بھی معیاری سہولیات میسر ہوں گی۔ اب اس پروگرام کی بدولت جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر بنیادی صحت کے مراکز اور سرکاری ہاسپٹلز کا جو معیار ہے وہ بھی بہتر ہو سکے گا۔ مشیر خزانہ نے اب کیبنٹ کو اشیاء ضروریات کی قیمتوں کا تقابلی جائزہ پیش کیا، مطلب کہ ایک کمپیریزن رپورٹ پیش کی انہوں نے، اور اس میں بتایا گیا کہ جو ویکلی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کی شرح ہے اس میں 0.5% کمی آئی ہے۔ اشیاء خورنوشی قیمتوں میں اوسطاً 0.7% کمی دیکھنے کو ملی ہے، جبکہ 33 اشیاء کی قیمتوں میں 2.3% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو یہ تھا وہ وفاقی کابینہ کے اجلاس کا احوال جو کہ گزشتہ روز ہوا، جس پر نہ صرف اومیکرون ویرینٹ کے حوالے سے پرائم منسٹر کو بتایا گیا کہ ملک میں اس وقت صحت کی سہولیات کیا ہے، بلکہ یہ بھی بتایا گیا کہ جو مہنگائی کی صورتحال کی وجہ سے غریبوں کو پریشانی کا سامنا ہے اس کے لیے گورنمنٹ کیا اقدامات کر رہی ہے۔ ایگزیکٹلی، چونکہ بات اومیکرون کی ہو رہی ہے، ذریعہ تو دنیا بھر کے جو سٹیٹس ہیں وہ بھی شیئر کر لیتے ہیں۔ کووڈ کی جو 5ویں لہر ہے، 5th ویو ایکسپیرینس کی جا رہی ہے۔ امریکہ کی بات کرتے ہیں، ایک دن یعنی 24 آورز میں 4,74,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ یو کے کی بات کر لیں 2,18,000، اسپین 1,17,000، اٹلی 1,70,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، 5,800 سے زائد ہلاک ہوئے ہیں۔ اگر بھارت کی بات کر لیں، پڑوسی ملک کی بات کر لیں، کیونکہ یہاں پر ہم نے دیکھا بھی اس سے پہلے آنے والے ویرینٹس نے بھی تباہی مچائی ہے۔ اس نئے ویرینٹ اومیکرون کے پھیلاؤ میں دیکھ رہے ہیں، اور دہلی میں سیٹرڈے اینڈ سنڈے کرفیو لگانے کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ تم نے بات ایک جنرل کی ہے جو باقی ملکوں کی سچویشن ہے۔ اب ایک بار پھر پاکستان کی بات کرتے ہیں، جو آپ نے شیئر بھی کیے سٹیٹس، کہ ایک بار پھر ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ 24 آورز میں 888 نئے کیسز، 898 نئے کیسز رپورٹ ہوئے 24 آورز میں، اور جو پازیٹیو کیسز کی شرح ہے وہ 1.80 یہ یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ ایگزیکٹلی، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو مزید 5 افراد ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور 652 افراد کی حالت جو ہے وہ اس وقت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اوور آل جو سٹیٹس ہے پاکستان کے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ بہرحال اومیکرون کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر وطن واپس آنے والے پاکستانیوں کے لیے نئی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، اور کیٹیگری بی اور سی کی فہرست ختم کر دی گئی ہے، یعنی کہ 15 سال سے زائد عمر کے جو افراد ہیں ان کے لیے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ 6 سال سے زائد عمر کے مسافروں کے لیے 48 گھنٹے پہلے منفی ٹیسٹ رپورٹ لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ اب جو یورپی کنٹریز ہیں ان کے مسافروں کو ریپڈ ٹیسٹ کروانا بالکل لازم ہوگا۔ سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ جو نئی SOPs ہیں ان کے مطابق اس میں سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات اور قطر سے آنے والے مسافروں کی ریپڈ ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مثبت ٹیسٹ آنے والے مسافروں کو اپنے اخراجات پر 10 دن کا کوارنٹائن کرنا ہوگا، جبکہ کوارنٹائن کے 8 دن بعد مسافر کا ٹیسٹ کیا جائے گا، اور پھر بیرون ملک مقیم جو طبی مسائل کا شکار پاکستانی شہری ہیں، جو ہماری پریگننٹ ویمنز ہیں، ان پر جو نئی شرائط ہے ان کا اطلاق فی الحال نہیں ہوگا۔ چیلنج زبردست۔ اب بڑھتے ہیں آگے، موسم کی بات کرتے ہیں۔ موسم کیسا ہے ملک بھر کا، تھوڑی سی بات اس کی کرتے ہیں، پھر بات کریں گے کہ جو دیہات ہیں، گاؤں ہیں، وہاں پر اس کا کیا امپیکٹ آ سکتا ہے۔ بارش، برف باری، کہیں پر ٹھنڈی ہوائیں ہیں، ملک بھر میں یوں کہہ لیجئے کہ پراپر ٹھنڈ ہے، بول دینا کڑاکے کی سردی، کڑاکے کی سردی ہے۔ بلوچستان ہو، سندھ ہو، KP ہو، اسلام آباد، پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر، اکثر مقامات پر ہم دیکھ رہے ہیں بارش ہو رہی ہے، بالائی علاقوں میں برف باری ہو رہی ہے۔ جو جا پا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں، جو نہیں جا پا رہے وہ پلان بنا رہے ہیں، باقی انتظار کر رہے ہیں۔ باقی ذرا آپ سے ریکویسٹ بھی کریں گے، ذرا پلیز تھوڑا کوشش کریں کہ پلان ہو جائے ہمارا مری والا۔ گلگت تو بارش دیکھی آپ نے؟ میں برف باری دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں، پہلے بارش غور سے دیکھیں نا، پورا ہفتہ بارش دیکھیں، پھر اس کے بعد برف باری دیکھیں گے۔ نہیں، بارش دیکھ لی ہے، اب میں بڑا ہو کے برف روز باری، روز دیکھیں، میں بڑا ہو کے برف باری دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ ریزولوشن بنا لی ہے۔ اینی ویز، گلگت ہو، ہنزا ہو، شگر ہو، کالام ہو، وادی لیپا ہو، ہر طرف برف بھی برف ہے، ٹھیک ہے۔ اور ملک بھر سے سیاحوں کی جو بڑی تعداد ہے انہوں نے بالائی علاقوں کا رخ کر لیا ہے شعیب کو چھوڑ کے، اور محکمہ موسمیات نے آئندہ 4 روز تک بادل برسنے اور برف باری کی جو نوید ہے، جو شنید ہے، یہ سنا دی ہے۔ تاہم میدانی علاقوں میں، دیہاتی علاقوں میں بارشوں کے جو سلسلہ ہے اس سے کیا اثر پڑے گا، لیکن ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ نے بھی کہا شعیب اب سے کچھ دیر پہلے کہ ہم انسان تو اس کو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ہم انسانوں میں ہی کچھ ایسی انسان ہیں جن کا کاروبار، جن کا ذریعہ معاش ہے زراعت۔
لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ذریعہ اس بار وہ بھی خوش ہیں. سیریسلی یہ بارش ان کے لیے بھی رحمت بن کر آئی. محکمہ موسمیات کے مطابق جو موسم سرما کی بارشیں ہیں یہ گندم کی فصل کے لیے بے حد فائدہ مند ثابت ہوں گی. تو اس پر آج ہم بات بھی کرتے ہیں کتنا فائدہ مند ہوں گی. ڈپٹی ڈی جی این میں ذرا سا اس کو مس نہ کر دوں تو ڈپٹی ڈی جی اے ایس سی ڈاکٹر امتیاز حسین. دیکھیں کتنا مشکل سر آپ کا ڈیزگنیشن ہے. ابھی مشکل سی باتیں نہیں کرنی, آپ نے آسان کر کے ہمیں بتانا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے. یہ جو بارشیں ہیں این اے آر سی سے متعلق تھوڑا سا بتائیں کہ این اے آر سی اس پر کیا رائے رکھتا ہے, کیا اس پر ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں, یہ بارش کتنی مفید ہے کسانوں کے لیے, گندم کی فصل کے لیے. شکریہ پی ٹی وی میں بلانے کا مجھے. یہ جو بارشیں ہیں ان کی بہت ضرورت تھی اور خصوصاً ہمارے بارانی علاقوں میں ان بارشوں کی بہت ضرورت تھی, چونکہ شروع میں نمی کی کمی تھی لیکن اب اللہ کے فضل سے یہ ابھی بارشوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اور ابھی آپ خود بھی بتا رہے ہیں کہ یہ 4 دن تک مزید جاری رہے گا. تو دیکھیں اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہماری جو گندم ہے وہ تقریباً اس کی عمر جو ہے وہ 1.5 مہینہ ہو چکی ہے. تو یہ اس سٹیج پہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹلرنگ سٹیج انگلش میں, اور شگوفے بننا کہتے ہیں اردو میں, اور پنجابی میں اس کو بوٹا مارنا کہتے ہیں. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پودا ہے وہ اس سے مزید شگوفے جو ہیں یا شاخیں وہ نکل رہی ہوتی ہیں. تو اس وقت یہ جو بارشیں ہیں اس سے نہ صرف یہ کہ گندم کی گروتھ ہوگی, بڑھوتری ہوگی, بلکہ زیادہ جو شگوفے نکلیں گے تو زیادہ شگوفوں کا مطلب یہ ہے کہ سٹے بھی زیادہ بنیں گے, تو ہماری پیداوار جو ہے وہ اس سے بڑھنے کا بالکل چانسز بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا, جہاں پر ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ پیداوار بڑھنے کے چانسز زیادہ ہیں, وہیں پر اس ایسے موسم میں آپ کسانوں کو سجیشن کیا دیں گے کہ اس قسم کے اقدامات کر لیں جس سے ان کی فصلیں متاثر نہ ہوں, اور پھر جو پازیٹیوٹی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس سے ڈیفینیٹلی ان کا بھی بھلا ہے, قوم کا بھی بھلا ہے, اور ڈیفینیٹلی پاکستان جو ہے وہ ایک اچھی ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے. تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ تقریباً 4 دن رہنے کا امکان ہے. صحیح. تو کسان بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے کھیتوں میں خیال رکھیں نکاسی آب کا, کیونکہ اگر پانی 24 گھنٹے سے زیادہ کھڑا ہو جائے تو اس سے بھی گندم کی فصل کو نقصان کا اندیشہ رہتا ہے. تو لہٰذا ان 4 دنوں میں آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو پانی ہے وہ کھیت میں زیادہ کھڑا نہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ باقی جو چیزیں آپ کو کرنی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو کسان بھائی اپنی فاسفورسی کھاد استعمال نہیں کر سکے کسی وجہ سے تو وہ اس کو مکمل کر لیں. اچھا. اس میں ڈال لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری نائٹروجنی کھاد جس کو ہمارے کسان بھائی یوریا کے نام سے پہچانتے ہیں تو اس کو دینے کا اب وقت ہے. یہ تقریباً 1 مہینہ سے 1.5 مہینہ گندم کی بجائی کے بعد دی جاتی ہے, اور اس سے اپنا گندم کی بڑھوتری ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, فوٹوسنتھسس زیادہ ہوتی ہے, تو وہ اس کو مکمل کر لیں. اور جب یہ بارشوں کا یہ سپیل مکمل ہو جائے اور آپ کی زمین جو ہے وہ پراپر وتر کی حالت میں موئسچر کی حالت میں آ جائے تو اس کے بعد جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کے کنٹرول پہ پورا دھیان دیں تاکہ ہم اپنی جو پیداوار ہے گندم کی وہ اس کو بڑھا سکیں. ٹھیک سر, وفاقی وزراء نے بھی اس سے متعلق چند روز پہلے گفتگو کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ گندم کی ایک بمپر کراپ ہوگی ہے. جس طرح آپ بھی گفتگو کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کراپ کی بہتری دیکھتے ہیں, بارش ہے اس کا کیا امپیکٹ ہے, کس طرح گروتھ ہوتی ہے, تھوڑا سا شیئر کیجیے گا ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, آپ لوگوں کی کیا سٹڈی ہے اس سے متعلق. اس بار پاکستان میں ویدر کنڈیشنز, انوائرمنٹل فیکٹرز کس حد تک کنٹریبیوٹ کریں گے بمپر کراپ آف ویٹ؟ اچھا, جہاں تک ویدر کا تعلق ہے تو ویدر کا تو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو لاسٹ ایئر بھی جو ہم نے گندم کی ریکارڈ پیداوار حاصل کی جو کہ 27.5 ملین ٹن کی, تو اس میں ویدر کا بہت بڑا رول تھا. اور اس دفعہ بھی ہماری توقعات یہی ہیں کہ جو موسم ہے وہ اچھا ہوئے گا گندم کی پیداوار کے لیے. اچھا. تو اگر ہم جو کھادوں کی کمی تھی اویلیبلٹی میں شروع میں, اگر اس کو ہم اس سٹیج پہ پورا کر لیتے ہیں اور جو فاسفورسی کھاد ہے وہ ہمارے کسان بھائی اپلائی کر لیتے ہیں, اور یوریا بھی اگلے پہلے اور دوسرے پانی کے ساتھ اس کو بھی اپلائی کر لیتے ہیں, اور گندم کی جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ بھی یہ اگلا مہینہ 1 مہینہ جو ہے نہایت اہم ہے, تو اس میں کنٹرول کر لیتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے کافی چانسز ہیں
کہ ہم گندم کی بہتر پیداوار جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ کیا کوئی ایسی فصل ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ ان لگاتار ہونے والی مسلسل بارشوں کی وجہ سے خدا نخواستہ کسانوں کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے؟ میرا خیال میں نے آپ کو یہ اس سے پہلے بھی عرض کی ہے کہ جی تقریباً جو ساری فصلیں ہیں جی ان کو فائدہ ہوگا، اچھا ٹھیک، لیکن یہ ہے کہ یہ اسپیل چونکہ 4 دن رہے گا تو میرا خیال میں وہ کھیت جہاں پہ نکاسی آب کا مسئلہ ہوتا ہے جی وہاں پہ کسانوں کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے ٹھیک کہ ہے، پانی جو ہے وہ کھڑا نہ ہونے دیں، چونکہ کسی بھی فصل کے لیے پانی اگر 24 گھنٹے سے زیادہ کھڑا ہو جائے سوائے چاول کے، جی چونکہ چاول کا تو اب سیزن نہیں ہے وہ تو گزر گیا، تو باقی یہ جو ربی کراپس ہیں ان سب میں اگر پانی جو ہے وہ 24 گھنٹے سے زیادہ کھڑا ہو جائے تو اس میں فصل کو نقصان ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ ٹھیک سر، ایک بات اور بتائیے گا کہ اگر ہم اس کو پروونشل بریک ڈاؤن کی طرف لے کر جائیں تو کس صوبے میں آپ کو لگتا ہے کہ اس بار زیادہ بہتر ہمیں پروڈکشن نظر آئے گی ویٹ کی؟ میرا خیال ہے کہ جی تمام صوبوں میں ہی اوکے، ہمیں ملے گی، چونکہ رین فیڈ ایریا جو ہے وہ ہمارا بلوچستان میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے اور کے پی میں بھی ہے، تو ان بارشوں کا نہ صرف یہ کہ آبپاش علاقوں کے اوپر اثر ہے بلکہ اپنا جو بارانی علاقے ہیں ان پہ تو بہت ہی زیادہ پازیٹیو اثر ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اچھا میں سوال چاہتا ہوں چونکہ ساتھ موجود ہی ہیں تو ایک صرف سوال اور کرتے ہیں، اس سے ذرا ہٹ کے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ جو بات تو ہم گندم کی کر رہے ہیں لیکن سر ایک بات اور بتائے گا کہ جب بھی ہماری بات NARC کے کسی بھی شخص سے ہو تو ہم یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ اچھا ہم ہائیبرڈ بیج کی طرف کتنا پہنچ پائے ہیں، ہم کتنی کراپس کی طرف بڑھ پائے ہیں، تھوڑا سا آپ بھی اگر شیئر کر پائیں کچھ ایسی لیٹسٹ چیز جو کہ آپ ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں کہ اس پر ہمارا کام ہو رہا ہے اور یہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس کا بڑا اچھا امپیکٹ آئے گا ہائیبرڈ سیڈ اور اس کی وجہ سے ہونے والی ایک زبردست فصل۔ اچھا جب ہائیبرڈ کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں جو ہماری مکئی کی فصل ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی ایک سکسیس سٹوری ہے، اس وقت تقریباً 1.4 ملین ہیکٹیئر کے اوپر جی پاکستان میں مکئی کاشت ہو رہی ہے اور اس وقت جو ہماری ایوریج ییلڈ ہے وہ 6 ٹن کے قریب ہے پر ہیکٹیئر اور یہ پورے ریجن میں زیادہ ہے، اور یہ صرف جو ہے وہ ہائیبرڈ کی وجہ سے ہے، اس میں ملٹی نیشنل ہائیبرڈ بھی شامل ہیں، نیشنل ہائیبرڈ بھی شامل ہیں، اس کے علاوہ جو ہماری چاول کی فصل ہے اس میں بھی اب بہت زیادہ ہائیبرڈ جو ہیں وہ ان ہو گئے ہیں۔ اچھا ہماری باسمتی اس سے کیا مراد ہے سر، وہ جو ہائیبرڈ رائس کی آپ نے بات کی ہے اس کی وجہ سے پانی کا ضیاع کم ہوگا؟ جی اپنا جو تقریباً یہ ہائیبرڈ ہیں یہ شارٹ ڈیوریشن ہے، اچھا ٹھیک ہے، مکئی کے جو ہائیبرڈ ہیں وہ بھی شارٹ ڈیوریشن ہے تو لہٰذا اس میں پانی کا جو استعمال جو ہے وہ بھی کم ہو سکتا ہے، پانی کا استعمال کم ہوگا، یہ ایک بڑا اہم نقطہ، اس پر ہم اکثر گفتگو بھی کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سر، ساتھ موجود تھے آپ اور اس اہم موضوع پر ہم سے گفتگو کرتے ہیں، بلکہ یہ جانیے کہ کسانوں کی رہنمائی کر رہے تھے کہ جس طرح آپ نے کہا جہاں نکاسی آپ کا مسئلہ ہے تو اس کو دیکھ لیں، ادروائز تو بارشیں رحمت بن کر ہی آئیں اور ایک خاصا اس کا فائدہ ہوگا، اور نہ صرف کسانوں کی رہنمائی بلکہ میں یہ کہوں گی کہ یہ شو اگر کوئی بھی دیکھ رہا ہے اور کوئی کسان بہن بھائی نہیں دیکھ پا رہا تو ڈیفینیٹلی ہم سب آپس میں دوست، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی فصل جو ہے وہ اس وقت ان مراحل سے گزر رہی ہے تو اس کو اس بارے میں ضرور آگاہی فراہم کیجیے۔ آگے بڑھنے ایک اچھی خبر کے ساتھ کہ قومی ایئر لائن جناب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جس نے کوئٹہ سے متحدہ عرب امارات کے لیے باقاعدہ طور پر آپریشن کا آغاز کر دیا ہے، تو کانگریچولیشنز۔ ابتدائی طور پر ہفتے میں 1 پرواز چلائی جائے گی، جبکہ PIA کے مطابق جلد ہفتے میں پروازوں کی تعداد 2 کر دی جائے گی۔ اس روٹ پر ایئر بس 320 طیارے استعمال کیے جائیں گے جن میں مسافروں کی گنجائش جو ہے وہ 161 ہے۔ ترجمان PIA عبداللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو دی شو عبداللہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ یہ بتائیے گا کوئٹہ سے دبئی کی پہلی پرواز پر مسافروں کا رسپانس کیسا رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ متحدہ عرب امارات اب ڈائریکٹ پرواز ہے کوئٹہ سے، تو بہت اچھی خبر ہے، مبارکباد بھی لے لیجئے ساتھ ساتھ۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ۔ دیکھیے یہ بہت عرصے سے ڈیمانڈ تھی کوئٹہ کے لوگوں کی کہ ان کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ جو ہے اس کا آغاز کیا جائے، خاص طور پہ متحدہ عرب امارات کے لیے۔ بلوچستان سے ویسے تو پروازیں آلریڈی چل رہی ہیں، جس میں تربت شارجہ ہماری ایک بہت اسٹینڈرڈ فلائٹ ہے جو بہت عرصے سے آپریٹ کرتی ہے، کیونکہ وہاں کے دونوں کے لوگوں کے درمیان میں روابط بھی ہیں، خاندانی رشتہ داریاں بھی ہیں، ایک طرح کے لوگ دونوں سے اطراف رہتے بھی ہیں، لیکن کوئٹہ سے دبئی کی فلائٹ کے لیے بہت عرصے سے ڈیمانڈ تھی۔ ابھی جس طرح آپ نے بالکل کہا ابتدائی طور پہ ہم نے 1 پرواز لگائی ہے، اور اس کا بھی سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ کوئٹہ ایئرپورٹ کی رن وے جو ہے وہ مرمت ہو رہی ہے اس کے اوپر، اور وہ ویدر کی وجہ سے بہت ایک مشکل ایئر فیلڈ ہوئی ہوئی ہے وہاں پہ آپریٹ کرنے کے لیے، لیکن جیسے ہی اس کی مرمت کمپلیٹ ہوتی ہے انشاءاللہ بہت جلد پروازوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھا دی جائے گی، اور ابھی تک جو رسپانس ہے وہ بہت زیادہ حوصلہ افزا ہے۔ زبردست۔
ایک بات اور، ایک نیا ویریئنٹ اومیکرون، اس کی وجہ سے ہر سیکٹر متاثر ہوتا ہے. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کو بھی کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں جی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا اس سلسلے میں. دیکھیں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایویشن اور ٹریول کرونا وائرس کے باعث سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریا تھا، اور یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس نے خاص طور پہ پوری دنیا میں ایویشن انڈسٹری کی لٹرلی کمر توڑ کے رکھ دی. اب جیسے جیسے حالات نارملائزیشن کی طرف جا رہے تھے، ہمیں بھی امید یہ تھی کہ آپ کے آپریشن ہمارے بھی بحال ہوں گے، پوری دنیا کے اندر ٹریول جو ہے وہ بحال ہونا شروع ہوگا. اومنیکرون کی وجہ سے ابھی ایز سچ ٹریول ریسٹرکشن کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ نہیں آپ کو محسوس ہو رہا، کیونکہ بہت سارے ملکوں کا خیال یہ ہے کہ اس کو جو ہے ویکسینیشن سے یا بوسٹنگ ڈوز سے آپ اس کو کنٹرول کر لیں گے، یا چھوٹی موٹی احتیاطوں سے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ اس کی تعداد بڑھی، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یو کے اندر تعداد ایک دم بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، یورپ کے اندر اس کا اسپریڈ بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے وہاں پہ ہمیں خدشہ ہے کہ شاید دوبارہ پابندیاں ہمارے اوپر آئیں یا ایئر لائن کے اوپر آئیں. اور اس سلسلے کے اندر ہم بھی اپنی پلاننگ اسی طریقے سے کر رہے ہیں کہ یار ہفتے دو ہفتے کے حساب سے ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ ٹریول ریسٹرکشن کس طرح بڑھتی جا رہی ہے. اسی طرح سعودیہ اور یو اے ای کے اوپر سے بھی ہمیں یہ باتیں ابھی ریسنٹ ڈیز میں سننے کو مل رہی ہیں کہ شاید وہاں پہ ٹریول ریسٹرکشنز دوبارہ امپوز کر دی جائیں. دیکھیے یہ ایک بہت زیادہ چیلنجنگ سچویشن ہے، اور اللہ سے دعا یہ ہے کہ جلد از جلد اس سے ہمارا چھٹکارا دیں. اچھا عبداللہ صاحب، یہ بھی بتائے گا، آپ نے کہا نا کہ سعودیہ ہو، یو اے ای ہو یا پھر یورپین کنٹریز ہوں، اس بارے میں ابھی فیصلہ آ سکتا ہے ان ممالک کی طرف سے بھی. پاکستان کی جانب سے کتنی جلدی اس پر سٹیپ اپ کیا جا سکتا ہے؟ دوسرا یہ بھی بتائے گا، کہا یہ جا رہا ہے کہ ریپڈ جو کووڈ ٹیسٹ ہے وہ کروانا لازم ہو جائے گا جو یورپین کنٹریز سے آنے والے لوگ ہیں پاکستان میں. ایسے میں جو سول ایویشن ہے، وہ جتنے بھی ہمارے ایئرپورٹس ہیں، وہاں پر اس سسٹم کو مزید اسموتھ کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھا سکتی ہے؟ دیکھیں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ ٹریول ایڈوائزری کل پاکستان سول ایویشن نے اناؤنس کیا، جس کے تحت پاکستان آنے کے لیے آپ کو 48 گھنٹے کے اندر اندر آپ کا کووڈ یا پی سی آر ٹیسٹ ہونا لازمی ہے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ نیشنل ہیلتھ سروسز والوں نے تمام ایئرپورٹس پہ جہاں پہ انٹرنیشنل ٹریفک آتی ہے وہاں پہ انہوں نے ریپڈ ٹیسٹنگ کے مراکز جو ہیں وہ قائم کیے ہیں، اور ہر آنے والے پیسنجر نارملی ان کے تھرو وہ گزرتا ہے اور کووڈ سرٹیفکیشن بھی ہوتی ہے. جہاں تک ریپڈ پی سی آر کا تعلق ہے، اسی گراؤنڈ کے اوپر جس طرح متحدہ عرب امارات نے کنڈیشن لگائی ہوئی ہے کہ 4 گھنٹے کے اندر اندر بورڈنگ سے آپ کے پاس ٹیسٹ ہونا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر ابھی کو بہت زیادہ ڈسکشن ہمارے ہاں ہو رہی ہے، لیکن اگر وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد ہم اس سلسلے میں کچھ بھی کہہ سکیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو عبداللہ صاحب، تھینک یو ویری مچ. ساتھ موجود تھے، آپ اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے. چھوٹ لیں گے ناظرین، بریک کے بعد ایک بہت اہم موضوع ہے ہمارے پاس، اس پر کریں گے گفتگو. اسٹے ود اس. کیا آپ کو پتا ہے پچھلے 20 سالوں میں اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ کا ریٹرن 18% سالانہ رہا ہے، یعنی کہ باقی آپشنز جیسے کہ بینک، گولڈ، ریئل اسٹیٹ اور ڈالر سے کافی بہتر. اب آپ کے ایس بی کی کی ٹریڈ ایپ سے گھر بیٹھے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے www.ksb.com پر جائیں اور اوپن اکاؤنٹ پہ کلک کریں. آن لائن فارم میں ڈیٹیلز جیسے کہ نام، ایڈریس، ای میل اور KYC ڈاکیومنٹس جیسے کہ NIC کی کاپی، پروف آف فنڈز اور بینک اسٹیٹمنٹ اپلوڈ کریں. اب بس کے ٹریڈ اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں اور اسٹاک مارکیٹ میں پاکستان کی بیسٹ کمپنیز میں بآسانی انویسٹ کریں. کے ٹریڈ، اب انویسٹمنٹ کرے ہر کوئی. کریو منز جگراز جا
شگفتگی گلے نسترن نہیں بھولے شگفتگی گلے نسترن نہیں بھولے حسین پھول کی وہ انجمن نہیں بھولے حسین پھول کی وہ انجمن نہیں بھولے تیری بہاروں میں پھر مسکرائیں گے ایک دن میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن جی تو ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام میں آگے بڑھتے بڑھتے کچھ اور اہم ڈیولپمنٹس ہیں جس کا ذکر ہم آپ سے کریں گے. خبر ایسی ہے کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے ای انویسٹیگیشن سسٹم کا آغاز کر دیا ہے اور ملک کے دور دراز علاقوں سے آنے والی مدعی مقدمہ اور گواہان کو سہولیات فراہم کی جا سکیں گی. اور اس طریقے کار کے تحت تفتیشی افسران جو ہیں وہ ای میل اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی متعلقہ دستاویز طلب کر سکیں گے. ای سسٹم سے گواہان اور شکایت کے جو کنندگان ہیں اس کے ضفری اخراجات ہیں وہ برداشت ہو پائیں گے. تو بڑی اچھی خبر کوئکلی شیئر کر لی ہے. پی ایس ایل کی بات کر لیتے ہیں. پی ایس ایل کی سرگرمیوں کا آغاز جو ہے وہ ہونے والا ہے کہ سیزن 7 اس کے حوالے سے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز رضا صاحب کی زیر صدارت کراچی میں ایک اہم اجلاس ہوا جس میں حکومت سندھ کے حکام اور دیگر اعلیٰ افسران شریک ہوئے. اس میں پی ایس ایل کے سیزن 7 کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا. پاکستان سپر لیگ کا آغاز رواں ماہ 27 جنوری کو ہوگا. تیز میں نے خبریں اس لیے دے دی ہیں چونکہ اگلے موضوع کے لیے بنے کا وقت فوراً سے بچا لیتے ہیں. جناب بڑھتے ہیں اپنے اس اہم موضوع کی طرف جس پر ہم نے کہا تھا آپ سے کریں گے. وہ موضوع یہ ہے, ذرا سوچئے, ہم سب تقریباً اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ بے دریغ استعمال ہے, بہت زیادہ استعمال ہے, اس کا نقصان اپنی جگہ, لیکن وہ جو اینٹی بائیوٹک کی شیشی میں کچھ محلول بچ جاتا ہے, پھر یا ڈسٹ بن کی نظر ہوتا ہے یا ہم سنک میں بہا دیتے ہیں یا فار دیٹ میٹر گٹر میں جا رہے ہیں جہاں بھی جا رہے ہیں. یہ جو گھروں میں استعمال والی ایک عام سی چیز ہے, ایک عام سی دوا ہے, بڑے بیمار ہوں بچے بیمار ہوں تو معالج انہیں دیتا ہے اینٹی بائیوٹک. معمول کا طریقہ علاج ہے, اس میں اینٹی بائیوٹک کا استعمال ہوتا ہے, لیکن نامناسب استعمال نے اینٹی بائیوٹک کے جو بعد کا ایک دور ہے, بعد کا جو وقت ہے, اس میں خطرہ لاحق کر دیا ہے کہ جب گھر میں پڑے یہ دوا زائد المیعاد ہو جائے اور جس طرح کچرے دان میں پھینک دی جائے یا پانی میں بہا دی جائے جس طرح میں نے کہا, کبھی سوچا ہے آپ نے کہ اس طریقے سے اس کو ضائع کرنا نقصان کا باعث بن سکتا ہے؟ کیونکہ جو جراثیم موجود ہوتے ہیں گٹر میں, انوائرمنٹ میں, وہی اینٹی بائیوٹک کا محلول جب انوائرمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں تو وہ بیکٹیریا اپنے اندر ایک ریزسٹنس پیدا کر لیتے ہیں. اسے کہتے ہیں اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس, AMR. تو آج یہ بڑا اہم موضوع, اس پر ہم اس لیے بھی گفتگو کر رہے ہیں چونکہ ایک ریسرچ سامنے ایک رپورٹ سامنے جس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں افراد اس AMR کی وجہ سے اپنی جانیں گنوا سکتے ہیں. یہ اتنا بڑا خطرہ اگر ہے تو اس پر بات کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر بات ہو رہی تو ہم سن کیوں نہیں پا رہے؟ کیا شور کم ہو رہا ہے یا بات کم ہو رہی ہے؟ بات اس طریقے سے نہیں ہو رہی. پاکستان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے, پاکستان اس پر کیا کر رہا ہے, آج ہم اس پر بات کریں گے. ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر حسن نے, پرو وائس چانسلر ہیں مائی یونیورسٹی اور سینئر انوائرمنٹل مائکروبیولوجسٹ. یونیورسٹی کا نام بھی بڑا مشکل ہے. کیسے ہیں حسن؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی. میرے یونیورسٹی فیلو بھی اناؤنس کر دوں, اس لیے میری فرینکنس کا لیول آپ لوگ اس سے یہ مت کہیے گا ڈاکٹر صاحب کی میں رسپیکٹ نہیں کر رہی اس میں فرینڈ. تو حسن سب سے پہلے بتائیں AMR اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس ایگزیکٹلی کیا ہے؟ میں نے کچھ صحیح بتایا یا میں نے کوئی نہیں آپ نے بالکل ٹھیک بتایا, آپ نے سکھایا تھا. Even before coming on AMR, firstly I must congratulate to both of you کہ آپ لوگ بڑا کمال کا شو کر رہے ہیں, and I must acknowledge کہ آپ لوگوں کا سیٹ جو ہے وہ that is very nicely decorated. کیا بات ہے, thanks for production. لے کر بھیجیں گے ہم آپ کو یہاں سے. Sure. ٹھیک. اچھا جی, تو اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس جی آج سے 10-15 سال پہلے تک یہ ایک کامن پرسیپشن تھا, اٹس مور آف اے کلینکل اور میڈیکل فینومینا. جب بھی یہ لفظ ہمارے ذہن میں آتا تھا ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا اٹ ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود ڈاکٹرز, ہاسپٹلز, میڈیسن. شروع سے ہمیں یہی کہا جاتا ہے جی اگر آپ کو ڈاکٹر نے اینٹی بائیوٹک پرسکرائب کیا تو آپ نے کورس نہیں توڑنا, اگر آپ 3 دن پورا نہیں کریں گے تو وہ ریزسٹ ہو جائیں گے بیکٹیریاز. 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے سے کہ جو انوائرمنٹل ایکولوجسٹ تھے انہوں نے ان کولیبوریشن ود میڈیکل مائکروبیولوجسٹ کچھ ریسرچ پیپرز پبلش کیے جس نے پریشان کیا ویسٹرن ورلڈ کے حکمرانوں کو. یو کے نے اس معاملے میں جی سب سے پہلا سٹیپ لیا. انہوں نے ایک ڈیوڈ کیمرون صاحب نے 2014 میں ایک اکانومسٹ ہیں بڑے فیمس, جم اونائل, ان کو کمیشن کیا ہے, کمیشن آفیسر مقرر کیا کہ جی آپ بتائیں
یہ جو امریکن آسٹریلین باقی سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس جو بہت بڑا تھریٹ ہے جی، نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ بن سکتا ہے، آپ بتائیں یہ کس حد تک سچ ہے؟ تو انہوں نے ایک 200-250 صفحوں کی بڑی کمپریہنسو رپورٹ 2016 میں پیش کی، جس میں وہ ویسے تو بڑی اچھی رپورٹ ہے، لیکن جس میں سب سے زیادہ پریشان کن چیز تھی کہ وہ نمبر لاکھوں میں نہیں، وہ کروڑوں میں جائے گا. 10 million. 10 million, yes, you're right. The number of annual deaths could surpass 10 millions per annum. بہت بڑی فگر ہے. It is more than predicted for that of cancer. Yes. یہ کینسر کو سرپاس کر جائے گا. دیکھیں شعیب، ایسا ہے کووڈ-19 کے معاملے میں it has struck us at once. ہم تیار نہیں تھے. بالکل ایسے ہے. اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس از a slow ticking time bomb. اور ہمیں پتا ہے کہ بھائی 2030-40 تک یہ معاملہ خراب ہوتا چلا جائے گا. بیکٹیریا جو ہے وہ ریزسٹنس ایکوائر کرنا شروع کر گئے ہیں. ہم نے فرسٹ جنریشن اینٹی بایوٹکس، سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن. آج کی تاریخ میں اینٹی بایوٹکس اس طرح سے اس سپیڈ پر فارمولیٹ نہیں ہو رہے جس سپیڈ پر بیکٹیریا ان کے خلاف ریزسٹنس ڈیولپ کر رہے ہیں. ایک حضرت ہیں جی، فلی برائٹ ان کا نام ہے، ہی از اے کینیڈین سائنٹسٹ. آئی میٹ ہم ڈیورنگ اے کانفرنس ان مونٹریال. اچھا. ان کا 2019 میں بڑی کمپریہنسو اسٹڈی آئی. اٹ واز، انہوں نے کوئی 600 پیپرز ریویو کیے، 2-3 سال محنت کی. اس اسٹڈی میں ایک چیز جو بہت پریشان کن تھی وہ یہ تھی، جو انہوں نے ٹرینڈ فائنڈ آؤٹ کیا، جب بھی کوئی ایک اینٹی بایوٹک ڈسکور ہوتی ہے اس کے اگینسٹ ریزسٹنس اگلے 5 سے 7 سالوں میں آ جاتی ہے. اوکے. اینڈ آج کل اس سپیڈ پر اینٹی بایوٹکس ڈسکور نہیں ہو رہی. سو جسٹ امیجن اف وی وڈ اینٹر ان اے پوسٹ اینٹی بایوٹک ایرا. آپ کے ہمارے بچے اگر ایک چھوٹا سا ڈائریل انفیکشن، پیٹ کی بیماری ہو جس میں ڈائریا ہو جائے، اینڈ ڈاکٹر پہلی اینٹی بایوٹک لگائے کوئی اثر نہ ہو، دوسری لگائے کوئی اثر نہ ہو، تو آپ کو اپنی اولادیں اپنے سامنے بیمار ہوتی اور جان سے جاتی نظر ہیں. خدا نخواستہ. سو دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ. جیسا آپ لوگوں نے کہا کہ دنیا کیا کر رہی ہے، پاکستان کیا کر رہا ہے. تو دنیا نے سب سے پہلے جب اسی کمیشن کے دوران اس کے مندرجات لیک ہونا شروع ہوئے جب، تو ورلڈ ہیلتھ اکیڈمی نے غالباً مئی 2015 میں 68th کانگریس میں ایک گلوبل ایکشن پلان اگینسٹ اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس پیش کیا، جس میں جی تمام دنیا کے ممالک نے جی سگنیٹری بن گئے انکلوڈنگ پاکستان. ان کا بالکل جی یہ مسئلہ بالکل جینوئن ہے، اس پر ہم کام کریں گے. 2019 میں 2015 میں آج سے کچھ 6 سال پہلے بالکل. تو ادراک ہو گیا جی، ویسٹرن ورلڈ نے کام شروع کر دیا. پھر ایسا ہوا کہ پاکستان میں جی اس کے فوراً بعد منسٹری آف ہیلتھ میں غالباً ایک نیشنل فریم ورک بنایا گیا ٹو کنٹین اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس. اس فریم ورک کے بھی ایک سال بعد ایک نیشنل ایکشن پلان آن اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس بنا. اچھا. جس میں WHO انوالو ہوا، NIH انوالو ہوئی، فنڈنگ آئی، ہم بیٹھے. لیکن اٹ واز مور آف، جسے آپ کہتے ہیں نا نشستن گفتن برخاستن. تو وہ آن پیپر تو وہ پلانز بن گئے. نیشنل ایکشن پلان کچھ نہیں ہو سکتا از پریزنٹ آن پیپر 2017 سے. اس پلان میں اگر صرف اسی پلان کو منوان عمل کر لیا جائے تو مسائل کافی حد تک سالو ہو جائیں گے. حسن، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، آپ نے کہا نا کہ یہ جس طرح سے بعد میں آئے، اس پہ NIH پہ مطلب ان کے آن پیپر بھی آئی، سال پہلے کی بات ہے، کچھ زیادہ پرانی بات بھی نہیں. کیا ہم اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے ہماری جو جتنی بھی توجہ تھی، سارا فوکس ہمارا کورونا پر چلا گیا، اس لیے بھی یہ سارے معاملات جو ہیں وہ نگلیکٹ ہوتے رہے؟ دیکھیں بلکہ میں آئی ووڈ لائک ٹو ڈس ایگری ود اٹ. اچھا. کووڈ نے آپ کا جو ون ہیلتھ کا کانسیپٹ ہے، which essentially says کہ health of the human beings is not in isolation. Health of the human beings is related to health of the animals and which in turn is related with the health of the environment. جیسے آپ دیکھیں کہ corona viruses were in the environment for the last so many years, but in the bats, rodents, and there were many Chinese studies جو بتا رہے تھے کہ be careful in dealing with these animals. The virus can mutate and come into human beings and cause a catastrophe. اور ویسا ہی ہوا. تو آج کی تاریخ میں وی آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو انڈرسٹینڈ دس ون ہیلتھ کانسیپٹ، بیکاز ایک مسئلہ جو ون ہیلتھ کے اندر ہے جو کہتا ہے کہ بھئی یہ سب انٹر ریلیٹڈ ہے، اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس بھی ویسے ہی ہے. یہ صرف ڈاکٹرز کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں انوائرمنٹل انجینئرز بھی ہونے چاہیے، اس میں پالیسی میکرز بھی آنے چاہیے، اس میں انوائرمنٹل مائکروبیولوجسٹ لائک می ان کو آنا چاہیے. ان سب کو اکٹھے بیٹھ کر اسٹریٹجیز بنانی پڑیں گی. اس میں لائف اسٹاک کے لوگوں کا آنا بہت ضروری ہے جی. اچھا. اور یہ سب سے امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہاں پر میں آپ کو ایک سٹارٹ شیئر کرتا چلتا ہوں. 63,000 tons was the annual antibiotic consumption as growth promoting agent in Pakistan, in the whole world. In the whole world. Okay. And that has been projected to cross or surpass 100,000 tons by 2030. اب یہ سب جو ہے
جو ویسٹرن ورلڈ ہے یا جو ڈیولپ کنٹریز ہیں انہوں نے تو جہاد کھینچنا شروع کر دیا. دے آر بینگ بٹ کیئرفل اینڈ کوشیس ٹو یوز اینٹی بایوٹکس ایز گروتھ پروموٹرز. ٹھیک ہے. ہم لوگ یہاں پر آج بھی آپ کسی بھی پولٹری فارم میں چلے جائیں, دے آر جسٹ یوزنگ کیا کہتے ہیں اب نارملی ہائی نمبر آف اینٹی بایوٹکس اوور فلاکس آف چکنز جسٹ ٹو انکریز دا فیڈ اور انکریز دا پروٹین کا. یعنی میں صحیح سمجھ رہا ہوں حسن کہ اس کی وجہ سے اگر کسی لائف اسٹاک میں جب آپ اینٹی بایوٹکس کا استعمال کریں تو وہ جو میٹ ہم کنزیوم کریں گے اس میں وہ بیکٹیریا موجود ہوگا جو کہ ریزسٹنٹ ہوگا. بیکٹیریا نہیں, اس میں وہ اینٹی بایوٹک کے پارٹیکلز ہوں گے. اچھا. جو آپ کے نارمل مائکرو فلورا کو بھی ریزسٹ کر سکتے ہیں. اوکے. اگر وہ اینٹی بایوٹک لیٹ سے کہ بھئی آپ نے وہ سپریز کر دی ہے, اس کے بعد آپ نے سمپل پانی کا سپرے کیا, وہ پانی بہہ کر گیا کہاں؟ ان گٹرز, رائٹ. ان گٹرز کے اندر وہ بیکٹیریاز ہیں جو کبھی خدا نخواستہ اگر ہلکی پھلکی وہ گندے پانی کی کنٹامینیشن ہو تو آپ کو مختلف انفیکشنز کاز کرتے ہیں. یس, گراؤنڈ واٹر ہمارا ویسے ہی جس طرح کنٹامینیٹ ہو رہا ہے. میں آپ کو شعیب ایک ہائپوتھیٹیکل سینیریو بتاتا ہوں جو بڑا اچھا طریقے سے آپ کو بتا دے گا. سپوز وی آر لیونگ ان اے سٹی آف اینجلز ان اسلام آباد, ٹھیک, کہ یہاں پر ڈاکٹرز سارے کے سارے انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز فالو کرتے ہیں. ہمارے فارماسسٹ جو ہیں وہ کبھی بھی آپ کو اینٹی بایوٹک بغیر پرسکرپشن نہیں دیں گے, جو کہ ایسا نہیں ہے. یو کین گیٹ این اینٹی بایوٹک ایز ایزی ایز کینڈی بار ان پاکستان, بٹ ان پاکستان. تو اگر ہم سپوز کرتے ہیں نہیں جی ہمارے بیہیویئرز بڑے بیلنسڈ ہیں اور بڑے آئیڈیل ہیں, اس کے بعد آپ کو یا مجھے ایک انفیکشن ہوتا ہے پیٹ کا, آپ فلیجل استعمال کرتے ہیں اینڈ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کو تو ریزسٹنٹ انفیکشن ہوا. آپ کہیں گے بھئی وہ ریزسٹنس آئی کہاں سے؟ آپ کو پتہ چلے گا جی ایبٹ آباد میں یہ جو چکن کے پولٹری فارمز ہیں وہاں پر اینٹی بایوٹکس کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے. وہاں سے وہ چکن بعد میں گاڑیوں میں بھر بھر کر آئے اسلام آباد میں. سو ایون اف کلینکلی آپ لوگوں نے بالکل ٹھیک کیا, آپ کے فزیشینز نے, فارماسسٹ نے, ایون دین آپ کی انوائرمنٹ کی وجہ سے وہ جو اینٹی بایوٹک ریزسٹنس ہے وہ کریپ ان کر گئی اور اس نے بیکٹیریا کو وہ ایبلٹی پرووائڈ یہاں کر پر آپ نے دو چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں. ایک تو وہ معاملہ ہے کہ جو ہماری بچی کچھ میڈیسنز ہیں جس کو ہم لوگوں ڈسٹ بن کر دیا, گٹر میں بہا دیا, سنک میں یا فلش کر دیا. ایک آپ نے اس پر ایشو ریز کیے کہ جو ہمارا لائف سٹاک ہے اس پر بھی ہم اس کی پروڈکشن کے لیے, اس کی بریڈ کے لیے ان پہ زیادہ سے زیادہ اس کو انجیکٹ کرتے ہیں یا ان کو اس طرح کی اسپرے یا میڈیسنز دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بتائیے گا دونوں کو ہم کیسے, مطلب ایک تو یہ چلے وہاں پہ آپ استعمال کم کر دیں, لیکن جو ہم گٹر میں بہا رہے ہیں, جو ہم فلش میں بہا رہے ہیں, اس کا کچھ نہ کچھ تو آلٹرنیٹ ہوگا. دیکھیں جو اس کا آلٹرنیٹیو جو ہے وہ کینیڈا, آسٹریلیا اور UK میں تو یہ آیا کہ اسپیشلی آف میڈیسنس وہاں پر انہوں نے پوسٹل جو سروسز ہیں ان کی ذمہ داری لگائی کہ بھئی وہاں پر اف یو ہیو این ایکسپائرڈ اینٹی بایوٹک ٹیبلٹ, ڈاکیا آئے گا وہ آپ اس کو جمع کروائیں گے. اچھا. اور وہ اس کو پراپرلی ڈمپ کریں گے. سو آسٹریلیا میں یہ سسٹم چل رہا ہے, UK کی کافی کاؤنٹیز میں یہ سسٹم چل رہا ہے, کینیڈا میں یہ سسٹم چل رہا ہے. انہیں ادراک ہو گیا کہ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے. The antibiotic doesn't have to go into the sewage کیونکہ سیویج از کنسیڈرڈ ایز ون آف دی ہاٹ اسپاٹ فار دا جنریشن آف اینٹی بایوٹکس. وہاں پر اینٹی بایوٹکس بھی ہوتی ہیں, وہاں پر پیتھوجینک بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں. ہمارے جسم سے جو بیکٹیریاز خارج ہوتے ہیں وہ گٹرز میں ہوتے ہیں. تو دیٹ از این آئیڈیل اسپیس جہاں پر جو بیکٹیریا ہیں وہ ایکوائرڈ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس لے سکتے ہیں. تو یہ ریزسٹنس بھی دو طرح کی ہے, ایک انٹرنزک ہے, ایک ایکوائرڈ ہے. انٹرنزک ریزسٹنس وہ ہے کہ جو بیکٹیریا پہلی دفعہ جب ایکسپوجر ہوگا اینٹی بایوٹک سے, بیکٹیریا کو پتہ چلے گا جی کہ اچھا دس از این آرسنل, آئی ہیو ٹو ڈیولپ سم تھنگ, لیٹس سے بلٹ پروف ویسٹ. ایکوائرڈ از آئی کین جسٹ بائی میجک گیو دیٹ ویسٹ ٹو اندر بیکٹیریا ایز ویل. سو وہ کمیونیکیشن کے تھرو بھی بتا دیتے ہیں, بیکٹیریاز آر ویری اسمارٹ, دے کین جسٹ ٹیل کہ اچھا بھائی یہ طریقہ کار ہے اس سے بچنے کا اینڈ یوز دس. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اکثر یہ بتاتا ہوں کہ اف یو آر ایٹ وار ود اے کنٹری who are getting used to your weapons and you have very limited arsenal. اب آپ ایک فوجی کو یا ایک سولجر کو مارنے کے لیے would you use a missile؟ آپ میزائل نہیں یوز کریں گے. آپ شاید پہلے تو ویٹ کریں گے اسٹریٹجیکلی کہ بھائی جنگل بیابان ہے, خود ہی شاید مر جائے, ورنہ آپ بلٹ ایک فائر کر دیں گے. آپ یو وڈ یوز نائف. یہاں پر پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ وی آر یوزنگ ویری ہائی پوٹنٹ اینٹی بایوٹکس, کیونکہ آدھے ڈاکٹرز تو ہم خود ہیں. لیو اباؤٹ اینی ون ایلس. میری فیملی میں بہت سے لوگ ہیں, جب آپ کو ہلکا سا گلا خراب ہوا, کووڈ نے یہ کام اور زیادہ بڑھا دیا. بالکل ایزومیکس, اب تو سب ایزومیکس. اگر آپ کے گھر میں کسی نے کھانسی بھی کی, ہو سکتا ہے کووڈ ہو, ٹیک اینٹی بایوٹک, ٹیک ایزومیکس. تو اس فیئر یا فوبیا نے اس معاملے کو بڑھایا. آئی ایم کنڈکٹنگ اے ریسرچ along with few scientists of University of Tournai آسٹریلیا, جو سائیکالوجسٹ ہیں ڈاکٹر لانگر بینی, ان کے ساتھ مل کر میں اسی چیز کو
डिसाइफर करने की कोशिश कर रहा हूँ व्हाट कोविड हैज़ एक्चुअली डन टू आवर माइंड्स टू इंक्रीज द अब्यूज और मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स. ओके, तो इसकी कोई रिसर्च आपकी कितनी होगी? कब ये रिसर्च इंशाल्लाह इट इज बीन लेड बाय वन ऑफ माय स्टूडेंट्स रमीशा आबिद. अच्छा. एंड सॉरी, ये रिसर्च इंशाल्लाह विल पब्लिश इट विद इन 6 months. ये पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में कर ये रहे हैं? पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में. कोई yes. ऐसे पॉइंट्स जो आप शेयर करना चाहें एट दिस पॉइंट के ये स्टैट्स अभी तक हमारे सामने आए हैं? इसमें जी हमने इसमें पेरेंट्स को टारगेट किया. हमने पेरेंट्स एंड उनके चिल्ड्रन का बॉन्ड मेजर करते हुए साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व हैं इस रिसर्च में. साथ मैं एज एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्पेशलिस्ट हूँ. जो मेजर कंक्लूजन सामने आई है कि 80% ऑफ द पेरेंट्स जिनकी फैमिली में किसी ना किसी को कोविड हो गया हुआ है, अगर उनके बच्चों को सीजनल फ्लू भी होता है जिसमें खांसी आती है, दे वुड गिव एंटीबायोटिक. तो ये एक परेशान कुन स्टार्ट है. ये बड़ी ब्रॉड रिसर्च है, इसमें और भी बड़े मामलात हैं. आई एम ऑल्सो एस्टेब्लिशिंग सेंटर फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सेंटर इन माई यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद. तो हम इसी मसले को, जो सिर्फ क्लिनिकल नहीं है बल्कि मल्टी डिसिप्लिनरी मामला है, उस सेंटर में हम बाकी एनवायरमेंटल इंजीनियर्स को, माइक्रोबायोलॉजिस्ट को, सबको बुला रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, जस्ट टू हेल्प द गवर्नमेंट कि भाई दिस इज एन इशू, प्लीज रेज योर आईब्रोज ऑन इट, कि ऐसा ना हो कि फिर हम देर कर बैठें. क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड के मुकाबले में हमें ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा. क्योंकि ज़रा हमारा हेल्थ सिस्टम, we can say this is an alarming situation. Yes, absolutely. And we being underdeveloped country would be at a disadvantage. Yes. आप देखें कोविड के दिनों में just because India has the ability to produce vaccines, they were at a relatively advantageous position to tackle it. बाकी वो अल्लाह के मामलात होते हैं, लेकिन आपको अपनी तरफ से तो इंसान को कोशिश करनी पड़ेगी, करनी चाहिए. बिल्कुल ठीक है. लास्ट मिनट है हमारे पास, क्योंकि आपने ये तो अहाता किया इसका क्या करना चाहिए, यूके में क्या हो रहा है और कुछ और मुल्कों में क्या हो रहा है. एक जुमले में बताएं कि ठीक है, गवर्नमेंट के अपने काम है, यूनिवर्सिटी के लेवल पर भी काम हो रहे हैं, एज एन इंडिविजुअल हमें क्या करना है? व्हाट इज द लीस्ट वी कैन डू टू काउंटर दिस? इफ यू आर एट योर होम, you shouldn't be using antibiotic without the prescription. If you are a doctor, you shouldn't be prescribing antibiotic to raise the business or increase the clientage. If you are a livestock owner, अगर आपका ये पोल्ट्री या लाइवस्टॉक का काम है, तो आपको बिला वजह एंटीबायोटिक्स अपने फीड या जो लाइवस्टॉक को बढ़ाने के लिए नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए. तो हर बंदे को अपने अपने तय निस्बतन कंट्रोल्ड वे में यूज करना पड़ेगा एंटीबायोटिक्स. यानी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत कम कर दें, और अगर उसे तल्फ करना हो तो मुनासिब तरीका कोई बता दें. अगर इंडिविजुअल लेवल पर तल्फ करने की बजाय आई वुड से कि आपकी जो गवर्नमेंट है, इन्हें मैस स्केल पर अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करनी पड़ेंगी. देखें, आई हैव सीन अवेयरनेस कैंपेन ऑफ हेपेटाइटिस सी, आई हैव सीन डेंगी अवेयरनेस कैंपेन कोविड को लेकर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को लेकर जरूरत आ गई हुई है जी कि आपको जहनों की वो जहन साजी करनी पड़ेगी फॉर डॉक्टर्स, फिजिशियंस एंड जनरल कम्युनिटी. क्योंकि इसमें ये बड़ा अहम है कि पहले समझाना पड़ेगा, इदराक करना पड़ेगा कितना बड़ा खतरा है ये. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच. साथ मौजूद थे आप, इससे मुतालिक डिस्कशन करते हैं. माशाल्लाह आपने उस पर रिसर्च भी किया, आप इस पर काम कर रहे हैं, और ज़ाहिर है गवर्नमेंट को क्या पॉलिसी बनानी चाहिए उस पर भी आप थोड़ी सी आपने बात की. एक ब्रेक लेंगे, न्यूज़ ब्रेक, वापस आएंगे कुछ और मौज़ूआत नए मेहमानों के साथ रहिए. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. प्रोग्राम में अब जिस मेहमान शख्सियत ज्वाइन किया है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, नेशनल यूथ काउंसिल के मेंबर हैं. क्यों मेंबर बने, इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यूँ तो एक तवील फहरिस्त है उनकी कामयाबियों की, लेकिन थोड़ा जिक्र हम उनका करते हैं. रसाई इनोवेशन लैब के बानी हैं जनाब, और कई फॉरम से पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं. इनोवेशन लैब्स जिसका मैंने जिक्र किया, और इसके अलावा जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ज़ाहिर है उसकी वजह से खासी पजीराई मिली. हम बात करें हसामुद्दीन की, आज हमारे साथ मौजूद है इन द स्टूडियो. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. हसाम, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक तो रसाई लैब, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर आप काम करें, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी इन्वेंशन से आप पाकिस्तान में इंतहाई अहम रोल प्ले कर रहे हैं. लेकिन ये जो क्लीन टेक इनोवेशन है, ये बेसिकली क्या है, और जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो क्या इसको करियर के तौर पर भी परस्यू किया जा सकता है? जी बिल्कुल, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. सो क्लीन टेक इनोवेशन एसेंशली आप कह रहे हैं कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं
जो कि ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनका कोई अगर फॉसिल फ्यूल पे रिलायंस है या फिर अगर वो CO2 emissions प्रोड्यूस कर रही हैं, तो दे हैव अ पोटेंशियल टू बी ट्रांसलेटेड इनटू क्लीनर टेक्नोलॉजीज, जिसमें हमारे पास रिन्यूएबल आ जाता है, हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट टेक्नोलॉजी के फॉर्म्स आते हैं जो कि फिर इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं और CO2 emissions भी उनके लेस होते हैं। इस तरह के कुछ एग्जांपल्स जिस तरह हमने किए हुए भी हैं, जिसमें मैं आपको दूं कि जियो एयरकॉन हमारा एक एग्जांपल था। अच्छा, जियो एयरकॉन, जी बिल्कुल। ये क्या है? ये जी ये ग्राउंड सोर्स्ड एयर कंडीशनिंग की टेक्नोलॉजी है। सो क्लीन टेक इनोवेशन में जैसा मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमारे पास जियो एयरकॉन जैसे सॉल्यूशंस भी हैं, जिसमें हम अंडरग्राउंड टेम्परेचर्स जो पूरे साल कांस्टेंट होते हैं, इन्हीं को हम यूटिलाइज करते हैं और इनकी यूटिलाइजेशन से हम एयर कंडीशनिंग कॉस्ट को कम कर सकते हैं। अच्छा, यानी ज़मीन के अंदर जो एक टेम्परेचर मेंटेन है, इसको आप यूटिलाइज करते हैं? जी बिल्कुल। और इससे एयर कंडीशन कॉस्ट कम होती है। ये आप सुनने में बड़ा मजे का लग रहा है, हाँ, ये होता कैसे है? एग्जैक्टली। सो अब आपका यही है कि हमारे पास बेसिकली HTP एक तरह की पाइपिंग है। ये पाइपिंग हम वर्टिकल बोरहोल्स में इंसर्ट करते हैं और इन वर्टिकल बोरहोल्स में से जब हम वाटर को सर्कुलेट करते हैं, तो ये जो ऊपर विसिनिटी की हीट होती है, इसको नीचे ले जाके रिजेक्ट करता है इन द समर्स, एंड इन द विंटर्स इट इज़ एबल टू कलेक्ट दैट हीट फ्रॉम द अंडरग्राउंड एंड डिसिपेट इट विद इन अ रूम और अ बिल्डिंग। कितना डीप ये पाइप जाती है? सो ये अराउंड 500 to 600 फीट तक हम इसको लेके जाते हैं और क्लोज लूप एक सिस्टम होता है जिसके बीच में पानी की सर्कुलेशन की वजह से वही सारे अंडरग्राउंड जो आपकी गर्माइश है या फिर लोअर टेम्परेचर है, वही सारा यूटिलाइज हो जाता है। ऊपर आके हमारे कॉइल फिन यूनिट्स होते हैं जो कि बेसिकली उसी हीट को डिसिपेट करते हैं। अच्छा। और इससे फिर हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर तो लेते हैं। इसमें हसन ये बताइएगा कि ये जो सिस्टम जिसमें आप लोग तपिश को कम कर रहे हैं ज़मीन की, इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है, एग्रीकल्चर में हो रहा है, या फिर हम रोज़मर्रा की जैसा घरेलू ज़िंदगी होती है, आप घरों में भी इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अभी जो मेनली हमारे क्लाइंट्स हैं उसमें हम थोड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कैटेगरी में भी आते हैं। हम एजुकेशनल कॉम्प्लेक्सेस को देख रहे हैं। नमल को भी हमारे साथ उनका एक अभी प्रोजेक्ट चल रहा है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे नमल नॉलेज सिटी में। और रेजिडेंशियल का भी पोटेंशियल नो डाउट है, स्पेशली जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जैसे घर जो बन रहे हैं उस पर भी हमारा फोकस है कि आप अगर लो कॉस्ट हाउसिंग तो देते हैं, लेकिन फिर आपको ये भी साथ देखना पड़ता है कि क्या थर्मल कंफर्ट अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो उस सिनेरियो में भी ये टेक्नोलॉजी काफ़ी एप्लीकेबल हो जाती तो है। आप अप्लाई करेंगे इसको वहाँ पर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में? इंशाल्लाह कोशिश तो अच्छा। होगी, कोशिश होगी। सस्ता घर भी होगा, मयारी घर भी होगा, ठंडा घर भी होगा, उम्मीद है। और सर्दियों में गर्म होगा। एग्जैक्टली कि वो भी हमारा एक पोटेंशियल क्लाइंट है। अभी हम अच्छा। थोड़े मेन बड़े एजुकेशनल क्लाइंट्स को देख रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल इज ऑलवेज देयर। तो इस तरह के भी क्लाइंट्स लो कॉस्ट हाउसिंग, क्योंकि इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये थोड़ा सा कॉस्ट पे बता भी दें साथ ही। Exactly. कि कितनी सो अब इसमें यही होता है कि हमारे पास पर टन के लिहाज से कॉस्ट होती है। तो करेंटली वी आर ऑफरिंग इट एट अराउंड 80,000 रुपीज पर टन। अच्छा। दैट्स वन कॉस्ट पैरामीटर जो आपका डिपेंड करता है कि टोटल इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट कितनी है। और इसमें यही होता है कि आपकी जो रनिंग कॉस्ट होती है दैट्स रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 3 to 4। सो वही आपका जो इंस्टेड ऑफ द एयर कंडीशनिंग हैविंग टू रिजेक्ट इट्स हीट एट अ टेम्परेचर ऑफ 40-45 डिग्रीज, जैसा गर्मियों में होता, इट कैन नाउ रिजेक्ट इट एट 25 to 30 डिग्री। राइट। अच्छा हसन, लेकिन फिर इसमें ये भी बताएं ना कि ऑल्टरनेटिव है के तौर पर इसको लिया जाए, या फिर हम ये कह लें कि एट द सेम टाइम आपके साथ ये वाला सिस्टम भी काम कर रहे हैं और आप घर पे एयर कंडीशन भी यूज़ करें, बट द मीन वाइल वो एयर कंडीशन जो आप घर में 8 और 9 घंटे चलाने, शायद आपको 2 से 3 घंटे चलाने की जरूरत पड़े। जी बिल्कुल। इसके हम 2 मॉडल्स ही ऑफर करते हैं। एक होता है रेट्रोफिटिंग मॉडल। सो रेट्रोफिटिंग में अगर आपके पास ऑलरेडी एयर कंडीशनिंग यूनिट लगा हुआ है तो ये उसी के साथ रेट्रोफिट हो जाता, जिसमें आपके करंट एयर कंडीशनिंग की फिर हम इलेक्ट्रिसिटी सेविंग होती है अराउंड a range of 20 to 35%. अच्छा। और in a second scenario it's a standalone, वही as an alternative to of a cheaper air conditioner. Right. आप उसको standalone भी use करते हैं, उसमें बस limitation ये होती है that temperature remains between 25 to 28 degrees Celsius. आप air conditioning की तरह जिस तरह from 18 to 30 जाते हैं उसके बजाय इस सिनेरियो में आप 25 to 28 डिग्री तक जाते हैं, आपको मिल कोई जाता है। एस्टिमेट कि इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कितना होगा, क्योंकि एज पर अगर हम लोग इन्वर्टर्स देखें या फिर एसीज देखें तो उसका बिल ज़रा एक अच्छा यूनिट जनरेट करता है, लाइक ज़्यादा यूनिट जनरेट करता है, इसकी कैपेसिटी क्या रहेगी? सो अब इसमें यही था कि मैंने जैसा मेंशन किया कि 3 to 4 टाइम्स आपकी रिडक्शन इसमें एक्सपेक्टेड होती है, और अगर रेट्रोफिट मॉडल में जाते हैं तो वो फिर 25 से
35% तक। ज़बरदस्त। चलें, ये तो हो गया। मैंने सुना कि आपने भंग के ब्लॉग्स भी बनाए थे। जी बिल्कुल। अब रसाई इनोवेशन लैब्स में हमारा मकसद ही यही है कि हम इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ लाएं जो कि पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट हो रही हैं। अब जो जियो थर्मल मैंने आपको बताया, ग्राउंड सोर्स एयर कंडीशनिंग, इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड फॉर द पास्ट 2-3 डेकेड्स इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, इन कनाडा एंड द यूएस। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? और फिर हमें यही वाला हमारा काम था कि जो टेक्नोलॉजीज़ बाहर के मुल्कों में ऐसी हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, हमारी ज़रूरत भी है, नीड ऑफ द आवर भी है, तो हम उनको लेके आएँ। इसका जो मेरा एग्जांपल ये था, जो हेम्प ब्लॉक्स थे, सो दैट वाज आवर फर्स्ट इनिशिएटिव अंडर रसाई लैब्स, जो मैंने बैक इन 2017 किया था अंडर ग्लोबल क्लीन टेक इनोवेशन प्रोग्राम। अच्छा। ये यूनिडो का एक प्रोग्राम था और इसमें बेसिकली हमारी टेक्नोलॉजी सिलेक्ट हुई थी और फिर हम सिलिकॉन वैली गए, हमें सारा ट्रेन किया। वियना एनर्जी फोरम पे मुझे मौका मिला इसको प्रेजेंट करने का। तो वो भी ये था कि पाकिस्तान के पास जैसे अबंडेंटली अवेलेबल नेचुरल हेम्प है, लेकिन उसकी एज सच कोई यूटिलाइजेशन नहीं है प्रॉपर। वेयर एज इससे आप अप टू 2000 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जिसमें पेपर से लेके, कपड़े से लेके, रोप, बेतहाशा। और कपड़े की तरफ तो हम आए भी हैं अब। जी अब आए हैं बिल्कुल। अब इस गवर्नमेंट की ये काफ़ी अच्छी बात है कि दे डू फोकस ऑन आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस। बेशक लोग उसका मजाक करें या फिर जो मर्जी करें, द गवर्नमेंट नोज कि पोटेंशियल जहाँ हमारा है हमने उसी को टैप करना है। सही बात। तो हमने बेसिकली ये हेम्पक्रीट जो ब्लॉक्स थे, इसका भी यही प्रॉपर्टी थी कि दे वर वेरी थर्मली इंसुलेटिव। अच्छा। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल, सॉरी टू कट, लेकिन मैं सही समझ रहा हूँ कि भंग की ईंटें? जी भंग की ईंटें, बिल्कुल। भंग की ईंटों से बना घर? जी हमने बेसिकली ब्लॉक्स डिजाइन किया था। अच्छा। और वो फॉर इंसुलेशन घर बना भंग की ईंटों से? और घर भी छोटे से हमने पायलट प्रोजेक्ट किया था, लेकिन वो ये कि अडॉप्शन रेट थोड़ा हमारी उनका स्लो होता है। तो अभी जैसे वो वाली कंपनी जो है एक्सपोर्टिंग टू जर्मनी। ओके। सो ब्लॉक्स हैं और बोर्ड्स हैं, दे आर मेनली बीइंग एक्सपोर्टेड। अभी भी हम बना रहे हैं? जी वो हमने बेसिकली आउटसोर्स कंपनी का हमने दे दिया, हम हमारे से स्टेक्स ले लिए गए थे, तो वी वर एबल टू सेल इट ऑफ। कंपनी के वो वाला प्रोडक्ट हम करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में आगे दे देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मतलब कोई और है जो बना रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है? जी exactly। पाकिस्तान में भंग के ईंटों से घर नहीं बन रहे? नहीं, पाकिस्तान में नहीं बन रहे, लेकिन दे आर बीइंग एक्सपोर्टेड टू कंट्रीज लाइक जर्मनी। लेकिन पाकिस्तान में क्यों नहीं बन रहे, इसकी कोई वजह? जी इसका ओवरऑल ये है कि जैसा हमारी रिस्क अवर्स सोसाइटी है इन अ सेंस कि वी ग्रेजुअली वांट के, स्पेशली जैसा घर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो पीपल डू नॉट वांट टू टेक अ रिस्क इन दैट। अच्छा। सो दे डू वांट टू गो ग्रेजुअली एंड वंस द टेक्नोलॉजी हैज बीन ट्राइड एंड अवेयरनेस भी नहीं है, उनको मालूम भी नहीं। अब आपने कहा जर्मनी में हम एक्सपोर्ट करें, इसका मतलब जर्मनी में वो घर बनाए जा रहे हैं? जर्मनी में एज अ फसाड भी यूज किया जाता है ब्लॉक्स के लिए, और इंसुलेशन के लिए जो उनकी नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है उसमें भी इनफिल ब्लॉक्स के तौर पे भी। ठीक है, इंसुलेशन के लिए यूज हो रहा है। वैसे इसके इस्तेमाल से घर की कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ता है, और उसकी इंसुलेशन से भी कितना कॉस्ट इफेक्टिव हो जाते हैं हार्ड वेदर्स? जैसे जो हेम्प ब्लॉक्स हैं, इनकी इनिशियल कॉस्ट आम ईंट से तो थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, अराउंड अबाउट 20 to 25% कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी जो इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर वेरी वेरी गुड। ओके। सो अब उसमें यह है कि अगर आपके पास जैसा ईंट के लिहाज से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो आप अपने एनर्जी सेविंग्स में वही अराउंड अबाउट 20 to 25% आप ब्लॉक्स की वजह से भी सेव कर सकते हैं। और जिस तरह हमारी ये टेक्नोलॉजीज़, हमारा काम यही होता है कि हम आपस में ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को लेके जा सकें जो कि सिनर्जिस्टिक हो, एक दूसरे को हेल्प कर सके। बिल्कुल। तो अब जैसे एयर कंडीशनिंग का एग्जांपल दिया और ब्लॉक्स का आपको एग्जांपल दिया, एक इंसुलेशन मटेरियल है और दूसरी एक लो कॉस्ट कूलिंग और हीटिंग टेक्नोलॉजी है। तो इन दोनों को कंबाइन करके फिर हमारी कोशिश होती है कि हम थर्मल कंफर्ट दें एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। अच्छा, तो उसमें हसन ये बताइए कि इन दोनों के प्रोजेक्ट्स के अलावा जो हमारी यूथ है, अगर हम स्टार्टअप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोल्यूशन की तरफ देखने की बात करें, तो गवर्नमेंट जो है वो किस तरह के बिजनेसेस में यूथ को सपोर्ट कर रही है, और जो हमारी यूथ है उनका रुझान किस तरफ ज़्यादा जा रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल। जी गवर्नमेंट का तो अभी जैसे इमरान खान साहब ने खुद मेंशन करते रहते हैं कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर तो बहुत की फोकस है, लेकिन वो क्लाइमेट चेंज को मेनली थ्रू गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड वेरी लार्ज प्रोजेक्ट्स दे आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट। सो दैट्स वन की एरिया जिसको हमें स्टार्टअप्स की तरफ भी फोकस करना पड़ेगा, जिस तरह आईटी स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट की सपोर्ट है। सो आईटी स्टार्टअप्स के लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हुए ऑल ओवर द कंट्री, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अपने इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। सो उधर ज़्यादा आईटी और टेक कंपनीज जो हैं इनकी सपोर्ट तो अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन अब यही बात थी कि ज़रूरत हमें ये भी है कि हम जो क्लाइमेट चेंज ओरिएंटेड सोल्यूशंस हैं इनको भी क्लब कर सकें, कि हमारे पास सिर्फ टेक सोल्यूशंस ना हो,
क्लीन टेक सॉल्यूशंस आने लग जाएं। और जिस तरह अभी हमारी वही बात हुई थी कि आपका क्वेश्चन था कि यूथ का क्या फोकस है, तो यूथ का हमें यही जो हमारे एल्डर्स थे वो वाली जनरेशन थी और आपकी जनरेशन में बहुत एक फ़र्क आ गया है कि हमारे पास एक्सेस टू नॉलेज इज़ नाउ रेडी इजी। सो इट डिपेंड्स कि हम कैसा एक डायरेक्शन सेट करते हैं कि हम यूथ को उस तरफ लेके जाएं कि जिस तरफ हमारी ज़रूरत भी है। ओके, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, चैनलाइज करें कि अभी हमारे पास जैसे गैस का बहरान है, जी इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी का भी हमारे पास मसला रहा है, तो हमें ऐसे सॉल्यूशंस चाहिए कि जिसमें हम यूथ को दिखा सकें, यूथ को मौका दें कि वो खुद ही आके बताएं कि हमें इसका क्या सॉल्यूशन नजर आता है। ओके, एंड देन दीज सॉल्यूशंस शुड बी फंडेड बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टली, एंड देन उसकी इम्प्लीमेंटेशन एट अ लार्ज स्केल। एग्जैक्टली, बिकॉज we do have these governmental institutions for these purposes, PSF है, PCRET है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस डोमेन में काम करती हैं, लेकिन जो ट्रू इनोवेशन है ना वो आपका ये प्राइवेट सेक्टर ही कर सकता है, ये आपका यूथ। इसलिए प्राइवेट सेक्टर को और यूथ को बड़ा इन्वॉल्व रखना पड़ेगा। इसको आपको बजाय कि आप इंस्टीट्यूशंस को लार्ज फंड्स डेडिकेट करें, आप इनको ग्रांट्स आप ऑफर करें स्टूडेंट लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, और उससे फिर क्या होगा कि आपके मैस लेवल पे ग्रास रूट लेवल इनोवेशन आएगी। बिल्कुल ठीक है, एंड दैट इज द नीड ऑफ द आवर। ग्रेट हसाम, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप, इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। मेरी कोशिश है कि मैं आइंदा आने वाले किसी प्रोग्राम में आपको एग्जैक्टली वो भांग दिखाऊंगा कि वो कैसे बनती है और कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। कुदरत ने आपको हर नेमत से नवाजा है। आपके पास लामहदूद वसाइल मौजूद हैं। आपकी रियासत की बुनियादें मजबूती से रखती गई हैं। अब ये आपका काम है कि न सिर्फ इसकी तामीर करें बल्कि जल्द अज जल्द और उम्दा से उम्दा तामीर करें। सो आगे बढ़िए और बढ़ते ही जाइए।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट है क्योंकि हमें कुछ बड़ा अच्छा सा दिखने वाला है और मिलने वाला है, क्योंकि आज हम अपने प्रोग्राम में आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनके हाथों में जादू है कि जब वो कोई स्केच बनाते हैं तो जब वो स्केच बनाते हैं और जिसकी बनाते हैं देखने वाला दाद दिए बगैर रहता नहीं। इससे पहले भी वो बहुत सारी शख्सियात के लिए स्केचेस बना चुके हैं, लेकिन आज तक उनके साथ शेयर करने का इत्तफाक उन्हें नहीं हुआ, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी शामिल हैं, साथ ही साथ अर्तुगरुल, हलीमा, शोबिस के डिफरेंट सितारे और कौमी क्रिकेटर्स भी ऐसे मौजूद हैं कि जिनके स्केच वो बना चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ ज़रगम अली अब्बास साहब की, और आज भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग ज़रगम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कितने टाइम से कर रहे हैं ये काम और किसका कुछ तो हमने बता दिया, कुछ आप बता दें। जी बचपन का शौक था मेरा, और बचपन में गॉड गिफ्टेड वालिद साहब से ही मुझे जो है अच्छा, वो भी स्केच करते थे? जी हाँ, उन्हें स्केचिंग का शौक था, एक सफ़रनामा उन्होंने क्रिएट किया था, उधर से ही मुझे भी स्टार्ट में शौक। और ये हमारा इस तरह कह लें कि ख़ानदानी नस्ल दर नस्ल आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बचपन से शौक था, एक जुनून था, लेकिन चाहता था फाइन आर्ट्स में स्टडी भी ये करना चाहता, लेकिन लाइफ ने यू टर्न इंजीनियरिंग की तरफ ले लिया। और उसके बाद लेकिन अपना शौक जो है वो छोड़ा नहीं है, साथ साथ वो लेके चल रहे हैं और जुनून की हद तक काम करने के बाद ये भी अच्छा हो गया ना कि उसमें आपका पैशन भी एक साथ चलता रहा, मतलब दोनों हुनर आपने सीख लिए। जी जी। और थोड़ा सा साथ बताइएगा भी, जो कुछ तो नाम हमने लिए, हम एक लूप दिखाएंगे भी जो आपने स्केचेस बनाए हैं कि किस किस का स्केच कब कब बनाया, कितना कितना वक्त लगाया, सबसे ज़्यादा मोहब्बत से स्केच किसका बनाया मेरे बाद? सबसे ज़्यादा मोहब्बत का स्केच जो है वो एक तो शेब भाई का बनाया जो मेरे सामने बैठे हैं, और ज़रिया भाभी का बनाया है, और इसके अलावा अर्तुगरुल गाजी वो मेरे इंतहाई बेस्ट, उनका मैंने बड़े शौक से बनाया। उसके अलावा आपने पूरा देखा होगा? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह 5 सीज़न कंप्लीट किए। और उसके अलावा मैंने टाइगर श्रफ का बनाया, और इनके और करैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा जिसकी क्रूलेस उस्मान में भी इंतज़ार चल रहा है, तुर्गत अल्प, उनका मैंने बनाया। तुर्गत अल्प के अलावा बामसी का बनाया, बामसी के अलावा नोयान का बनाया, बेस्ट विलन ऑफ द अर्तुगरुल गाजी। और उसके अलावा कासिम गाजी का ये डिस्प्ले भी हुआ है। इसके अलावा कासिम सूरी साहब जो है उनका मैंने स्केच बनाया, और उनके पेज पे भी लगा हुआ है इंस्टाग्राम पे। और इसके अलावा बहुत सी शख्सियात जो हैं उनके स्केच जो है मैं बना चुका हूँ, और पाकिस्तान में शुएब भाई के बाद शुएब मलिक साहब का भी बनाया। हाँ जी, शुएब मलिक साहब का जो है वो अफरीदी साहब के पेज पे लगा हुआ है मेरा स्केच, और उसके अलावा शायद अफरीदी साहब का बनाया, और बहुत सी शख्सियात जो हैं पाकिस्तान में, ईदी साहब का बनाया है, और इसके अलावा अमजद साबरी साहब जो हैं। कभी कोशिश की आपने ज़रगम कि ये स्केचेस किसी तरीके से उन शख्सियात तक पहुंच सकें? नहीं, अभी तक तो सिर्फ शौक की हद तक रखा है इसे, और नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान में मौका मिला तो पाकिस्तान में अपना जो काम है उसे प्रमोट करूंगा। हुकूमत पाकिस्तान से एक ही दरख्वास्त है कि अगर मुझे प्लेटफार्म मुहैया किया जाए तो मैं इंशाल्लाह साबित करूंगा कि जो मेरे अंदर छुपा हुआ है उसे मैं बाहर निकाल क्या बात है। नहीं कोई ऐसी एग्जीबिशन हो जैसे दुबई एक्सपो है तो वहाँ पर भी अगर आप जाएं, या इस तरह कहीं जाएं तो वहाँ पे अपना टैलेंट दिखाएं, जी जी, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह पाकिस्तान अगर मुझे चांस देते हैं तो ज़रूर रिप्रेजेंट भी करूँगा और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करूँगा। ज़बरदस्त। कोई ऐसी शख्सियत जिसका स्केच अब आप बनाना चाहते हैं और फिर जाके उन्हें खुद देना चाहते हो? जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, उनका मैं स्केच भी बनाना चाहता हूँ और उनसे मुलाकात भी करना चाहता हूँ। क्या बात है, ज़बरदस्त। अब बताएं, आपने जो स्केच बनाए हैं आज मेरे और ज़रियाब के, एक मेरा आपने पहले बनाया था 2 साल पहले मुझे याद है, एक आज आपने बनाया, तो पता चले कि 2 साल पहले शुएब कैसे दिखते थे। हाँ, वो स्केच मेरा ख्याल है नहीं हमने शेयर किया हुआ, वो मेरे पास इसकी वीडियो आज जो बनाया वो देखते हैं। जी जी, क्या बात है, वाह। चले मैं आप बैठे, मैं आता हूँ आपके पास, आप प्लीज बैठे। वाह, रंग बिरंगा ये तो आपने बनाया है जनाब, ये बाबर आजम का। मैं साथ से स्क्रीन पर देखा, बल्कि आप यहीं बैठे, मैं चोरी करके ले जाता हूँ। अच्छा जी, आप साथ साथ बता। वाह, अच्छा, बड़ा कलरफुल सा है। ये मेरा पहला स्केच था कलर में। अच्छा, ये पहला स्केच था, पहली ट्राई थी, मतलब फर्स्ट ट्राई में बाबर आजम का बनाया। ओके, ये आपने बाबर आजम को दिया फिर? पिक्चर भेजी उनको? नहीं, उन्हें नहीं भेजी मैंने। बाबर आजम साहब, इफ यू वांट टू हैव दिस,
कॉन्टेक्ट मी, मैं कॉन्टेक्ट पर्सन हूँ ज़रगम का। मिडिलमैन का किरदार अदा करेंगे आप। ओके, ज़बरदस्त जी। और मजे की बात ये है जितने स्केच हैं सारे उसमें 3 एक घंटों और में चीज मैं ये भी कंप्लीट बताऊं कि ये जो स्केचेस हैं वो जितने देखने में खूबसूरत है, शायद कि हमारा जो Screen पे, कैमरा हाँ, है, जो स्क्रीन है, उसको उस तरीके Yes, से ना दिखा सके। बिल्कुल सही लेकिन कह जो रही हैं। पिक्चर्स भेजी थी मारिया को और जो उन्होंने दिखाई भी हैं, हाँ, उसमें आपको वो रियलिटी नजर आ रही होगी। चलो मैं जरा क्विकली अब जरा बढ़ता हूँ। अच्छा, ये आप एक स्केच में वैसे ज़रगम कितना वक्त लगता है, कितने घंटे लगते हैं? ये मिनिमम और मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ कि 3 घंटे का मैंने एक टाइम पीरियड बनाया हुआ है, उसमें मैं कंप्लीट करूँ और कंप्लीट करता भी हूँ। आओ बच्चों सैर कराऊं अपने स्केच की। हो ये बड़ी मोहब्बतों और चाहतों के बाद कंप्लीट हुआ है। थोड़ा सा, ऐसे, हाँ, ऐसे, क्योंकि ऐसे, वही okay. प्रॉब्लम आ रहा है कि ये स्केच बने हुए बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन हाँ ये अब मेरे लिए जाके इंतहाई sketch शॉर्ट टाइम में लग रहा और इंतहाई स्पेशल किस्म का अरे। टारगेट था जो मैंने अचीव करना था। और मज़े की बात ये है कि ये दोनों जो स्केच मैंने बनाए हैं इनमें स्टे नहीं किया। वो कंटिन्यूस बनाया। अब मैं दिखाता हूँ जो आपको इसके मेरी बाद, प्यारी को जरिया मैं sketch में आ रहे कैसी- क्या हैं। उसमें भी अच्छी लगती हूँ? वाह, अच्छा दिखाओ क्या जरा। बात। पहले आप अब मैं ये- को दिखाऊंगा। ओह माय गॉड, अरे हाँ ये पिक्चर, ओके, तो अच्छा 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 अच्छा, ये पिक्चर आपने He खुद से selected select the किया picture है? himself. मैंने खुद सेलेक्ट की है। आपकी nice पिक्चर picture, जो मुझे है इसमें वो दिखाओ। सर्च करता रहा हूँ काफ़ी, उसके बाद सेलेक्ट अपने आप से good मिलकर one. कैसा लगा जरिया? बहुत अच्छा लगा। कभी कभी अपने आप से मिलना चाहिए ना। अपनी दोनों चीज़ें शो कर दी हैं, कलर में भी शो किया Colour में भी और show जो किया, है जबरदस्त। पेंसिल स्केचिंग। अच्छा, और एक बड़ी अच्छी बात है ज़रगम कि आप कि स्केच एक तो ज़रा आप शेयर करते हैं, हाँ जी। उसकी तस्वीर, आप उसकी एक छोटी सी वीडियो भी शेयर करते हैं। रिमेंबर आपने जी, मुझसे जी। वीडियो भी शेयर की थी। हाँ जी, मैंने की तो वो थी। वीडियो देख के ज़्यादा मजा आता है कि बनाते हुए की वीडियो होती है जरिए आपको। आपकी वीडियो है मेरे पास जो मैंने अच्छा, बनाई, ओके, yes। नाइस। तो मेरे पास है, वो मेरे पास है, तो वो बड़ी ज़बरदस्त वीडियोस होती हैं। अच्छा, ये आपने बनाया नॉन स्टॉप, ऐसे कितनी देर लगी थी कल आपको ये बनाते बनाते? कल आपके सामने आपसे मेरा लास्ट टाइम रब्ता हुआ, उसके बाद मेरे पास 5 घंटे थे। 5 घंटों के अंदर मैंने दोनों स्केच कंप्लीट किए हैं। मैं तो कहता हूँ अपने हाथ से इसको यहाँ से फाड़िए और मुझे दे दीजिए इससे पहले कि आप इस साथ ले जाएं, क्योंकि मैं होने नहीं दूंगा, ये हो नहीं सकता। दिल ले जाए मेरा, स्केच दे जाए मुझे। थैंक यू वेरी मच जी, Very थैंक यू, cute. जबरदस्त। Amazing. आपको ये बताऊं एक मजे की बात जी, कुछ पिक्चर्स होती हैं जो आपको बड़े पसंद होती हैं। दिस इज वन ऑफ दोस पिक्चर्स। मुझे बड़ी पसंद थी पिक्चर अपनी। मैंने कल बहुत सर्च करने के Thank बाद you. आपकी पिक्चर ढूंढी है उसके बाद। थैंक यू, जबरदस्त जी, बहुत बहुत खूबसूरत, प्यारी बहुत picture है खूबसूरत, ये, दैट बहुत टू इन द कलर, क्या बात है थैंक जी। यू सो मच जगम फॉर दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही नवाजता रहे इन सलाहियतों से, और आप हमें ऐसे ऐसे तोहफे जरिया आपने अपने आप को थाम लिया है। थैंक यू जगम। आपने मेरी रंगीन और इनकी ब्लैक एंड व्हाइट क्यों बनाई? दोनों डिफरेंट चीज़ें दिखाने के लिए। वो दिखाना चाहते हैं कि मैं बगैर रंगों के भी खूबसूरत नजर आती हूँ। ओह, और उसने हम में रंग भर दी, क्या बात है जरगम। थैंक यू सो नेक्स्ट मच। इंशाल्लाह जो है पिक्चर बनाएंगे, टाइम दे के बनाएंगे और आपको इंशाल्लाह, गिफ्ट करेंगे नहीं, इंशाल्लाह। हमारी कोशिश है किसी दिन हम आपको कहेंगे कि यहाँ हम लगाएंगे वो स्टैंड, कैनवस यहाँ होगा, इंशाल्लाह हमारी जी, पूरी टीम यहाँ बैठेगी लाइन से, हम कहेंगे सर हम पूरी टीम का बनाए। हमारे एक टीम मेंबर जरा आज नहीं है, इसलिए हमने ये पोस्टपोन कर दिया फैसला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी चाहतों का। थैंक यू सर, और खुश रहें, बहुत इंशाल्लाह खुश जी, रहें। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ अब बढ़ते हैं जनाब। ब्रेक से वापस आएंगे एक और मेहमान के साथ, एक और मौजू के साथ, बल्कि बहुत से मौजूआत होंगे एक मेहमान के साथ। स्टे विद अस। खेलों की दुनिया अब आप देखेंगे एक नए अंदाज में। चाहे बात हो क्रिकेट के बढ़ते जुनून की, या फुटबॉल की दुनिया के जोश की, हम लाए हैं आपके लिए सब, तबसरों से लेकर खेल के उभरते हुए सितारों तक। खेलों में खवातीन के जमते हुए कदम, NBA, मोटर स्पोर्ट्स और दीगर खेलों पर गुफ्तगू, हार और जीत का हर जाविया। हम लेके आए हैं आपके लिए। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360 सिर्फ PTV न्यूज पर।
यार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको सेलिब्रिटी लाउंज में खुशामदीद कहते हैं। वैसे तो हमारा हर मेहमान ही हमारे लिए किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं होता, लेकिन कुछ खास मेहमान होते हैं जिनको आप हमेशा स्क्रीन्स पर देखते हैं और उनके बारे में यूं तो आप जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, बड़ी हार्ड टॉक्स हो रही होती हैं, बड़े ऐसे ऐसे सवालात होते हैं, ऐसे ऐसे तज्जिए होते हैं कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन मार्क आता है जहनों में, ये शख्सियत, ये आदमी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसा होगा, क्या सॉफ्ट स्पोकन होगा, क्या घर में भी इसी तरह के तज्जिए या तबसरे होते रहते होंगे। तो इसीलिए आज हमने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया एक ऐसी शख्सियत को जो बतौर एंकर भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और बतौर तज्जियाकार भी बहुत सारे शोज़ में अपने तज्जिए और अपने तबसरों से आप लोगों के लिए अवेयरनेस जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं अमीर अब्बास, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। अमीर, इतना यूं कह एक दिहाई गुजार के और दूसरी आधी दिहाई, मतलब मेरे 14-15 साल हो गए आपको अपना करियर स्टार्ट किए हुए माशाल्लाह। तो ये तो आपने और मजीद क्या इरादे हैं? एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से आप दोनों आए हैं पीटीवी पे, अच्छा तो पीटीवी में तब्दीली ज़रूर आई। देखिए, जो स्टार्ट ऑफ द डे है ना, वो उसकी एक परसेप्शन होती है। ट्रू। तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीवी का जो एक रिवायती स्टार्ट था दिन के आगाज़ का, वो बहुत ही मोनोटनस किस्म का था। तो आप लोगों ने एक बहुत खूबसूरत खुशगवार शक्ल दी है पीटीवी को, तो एक तो इस पे होना चाहिए। और माशाल्लाह आप दोनों का अपना अपना एक करियर है, आपका समा में और आपका तो हमारे साथ भी आप रही हैं बहुत सारी जगहों पे। 2 इदारों में मैं और अमीर कलीग्स रह चुके हैं, इकट्ठे रह चुके हैं। तो जहाँ तक करियर क्या है, तो 14-15 साल तो जर्नलिज्म में हो गए। तो जर्नलिज्म में आने से पहले मैं तकरीबन 4 या 5 साल बैंकिंग सेक्टर में था। अच्छा, ये रिजेम्बलेंस है थोड़ी सी, मैं भी बैंकिंग सेक्टर में। अच्छा यानी बैंक्स अच्छे एंकर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहा है। तो चूंकि बैंकर बड़े नपे तुले अंदाज में काम करते हैं ना, तो और मैं वहाँ एक डिपार्टमेंट को हेड कर रहा था, उसके एक रीजन को। जब 2006-7 में मीडिया का एक पीक शुरू हुआ, प्राइवेट चैनल्स तो खैर शुरू हो गए थे, लेकिन एक जो सेकंड फेज आया था, बूम आया था, तो उसमें फिर आई थॉट के चूँकि कॉलेज यूनिवर्सिटी की लाइफ में मैं नेशनल लेवल का डिबेटर था, पढ़ने लिखने का काम, तो वो एक जिसे कहते हैं ना कि आ स्क्वायर पैग इनटू राउंड होल और अ राउंड पैग इनटू स्क्वायर होल। तो मिजाजन एक केमिस्ट्री डेवलप नहीं होती आपकी। अगर आपका एक माइंडसेट, कैथारसिस, बिल्कुल ऐसे ही पर्सनैलिटी हो, तो आप वो क्रेडिट डेबिट और उसमें ज़्यादा अरसा नहीं रह सकते। तो इसलिए फिर मुझे स्विच करना पड़ा। यानी बैंक में तो ऑड फील करते थे वहाँ पर? नहीं, दैट वाज गुड। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था, लेकिन खुश नहीं, खुश उस तरह से। एक होती है कि आपकी चाहत होती है कि मैं कुछ अपने आप को इस तरह से परसू करते हैं। तो अमीर, जरा ये भी बता दीजिए कि किस बैंक से आपका ताल्लुक था? और मैं बैंक अल-फलाह। अच्छा, बैंक अल-फलाह में थे। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि कुछ आज आपके ऐसे कलीग्स जो आपको देख रहे होंगे और कहीं पर पीटीवी स्विच हुआ होगा, तो उनको ओके अमीर, अच्छा अमीर यहाँ पे बैठे हुए हैं। या ऐसा होता है कि ये लोग कहते हैं आप अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, या कहते हैं नहीं बदल गए हैं आप? नहीं, अभी भी कुछ बैंक के दोस्त हैं जिनसे बैंक में एक डिपार्टमेंट होता है, जैसे हमारे यहाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं या पुलिसिंग होती है, तो बैंक में एक डिपार्टमेंट होता है फ्रॉड एंड रिस्क मैनेजमेंट, तो मैं उसमें था। कितने फ्रॉड्स पकड़े फिर आपने बैंक में रहते हुए? बहुत स्क्रीन पे रहते हुए यानी आप वही से आदत पड़ी है। हाँ, मैं ये कहना यानी कि आप फ्रॉड ही पकड़ते हैं, फ्रॉड ही पकड़ते आ रहे, जो आदत थी वो अब कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो जरा करंट सिचुएशन की भी फ्रॉड्स पे बात कर लेते हैं, क्योंकि हम अगर जर्नलिज्म के रूल के हवाले से बात करें, कुछ हमने इस माजी अभी जो 2021 गुजरा है, कुछ टीवी शोज ऐसे भी देखे कि जहां पर कंपैरिजन किया जा रहा था रोल ऑफ जर्नलिज्म का। तो जो भी रिसेंटली राना शमीम साहब वाले वाकयात हैं और जजी साहिबान के हवाले से भी जिनसे क्वेश्चनिंग होती रहती है, वहां पर आप किस तरह से देखते हैं सिचुएशन को मोल्ड होता हुआ? मेरा ख्याल है शोएब, देखिए जर्नलिज्म में ऑब्जेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है।
اگر آبجیکٹیوٹی نہیں ہے جرنلزم میں تو وہ جرنلزم نہیں ہو سکتا. اب آبجیکٹیوٹی کی ایک مثال آپ کے دیکھنے والوں کو آسانی سے سمجھنے کے لیے, ابھی اس وقت اسلام آباد میں بارش ہو رہی ہے, تو آبجیکٹیوٹی یہ ہے کہ میں کہوں کہ اس وقت اسلام آباد میں بارش ہو رہی ہے, وہ رم جم ہے یا موسلا دھار ہے, جو بھی بارش ہے. اگر میں کہوں کہ آج اسلام آباد میں بارش ہو رہی ہے اور موسم بہت رومانوی ہو گیا ہے اور جی چاہتا ہے کہ کسی اپنے کے ساتھ بیٹھ کے آپ پکوڑے یا سموسے کھائیں, تو یہ آبجیکٹیوٹی نہیں ہے. میں نے اس میں جذبات کو داخل کر دیا, میں نے اس میں اپنی سوچ کو یا اپنی رائے کو داخل کر دیا, کیونکہ کسی کی رائے بارش کسی کو اکتا بھی رہی ہوگی, کوئی اداس بھی ہو سکتا ہے, کوئی تنگ ہو سکتا ہے, تو یہ میری رائے تھی جو میں نے اس میں داخل کر دی. تو انفارچونیٹلی پاکستان میں اس وقت آبجیکٹیوٹی نہیں ہے. میں اگر محتاط الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو مور دین 90% جرنلسٹ ہمارے ایسے ہیں, اس میں اینکرز ہوں, رپورٹرز ہوں, اس میں نیوز روم میں کام کرنے والے لوگ ہوں, مور دین 90% جو کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف یا اگینسٹ اپنے آپ کو اپنا مائنڈ فریم کر چکے ہیں. پارٹی ایگزیکٹلی. اچھا, کسی کو پسند ناپسند کرنا ایک اور چیز ہے. ہو سکتا ہے مجھے تحریک انصاف پسند ہو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تحریک انصاف کی یا اس موجودہ گورنمنٹ کی غلط چیزوں کو بھی ڈیفینڈ کروں, یا اگر مجھے پی ایم ایل این پسند ہے فارن منسٹرز تو میں پی ایم ایل این کی غلط چیزوں کو بھی ڈیفینڈ کروں. تو ہمارے ہاں مور دین 90% لوگ ایسے ہیں کہ جن کی آبجیکٹیوٹی نہیں ہے, وہ انہوں نے اپنی اپنی پارٹیاں پکڑ لی ہیں اور وہ ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں, اور انہوں نے ہر حال میں ان کے سیاہ و سفید کو ڈیفینڈ کرنا ہے. بالکل. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے جرنلزم کی جو کریڈیبلٹی ہے ان ماسز, وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے. مجھے یاد ہے کہ آج سے 8-10 سال پہلے اگر ہم کسی کو لوگوں کو جنرل پبلک کو بتاتے تھے کہ ہم جرنلسٹ ہیں یا ہم سو اینڈ سو ہیں, تو جو اس وقت ہمیں رسپیکٹ یا ریگارڈ ملتا تھا وہ شاید آج نہیں ملتا. اگریڈ. اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگوں نے اتنا ڈسکریڈٹ کر دیا اس پروفیشن کو, اور اب آپ لوگوں کو دیکھتے ساتھ ہی اندازہ کر لیتے ہیں. اب آپ جو مریم نواز صاحبہ کی جو کل آڈیو لیک ہوئی ہے ایلیجڈلی, اب تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو چیلنج کرتی ہے یا نہیں, سینیٹر پرویز رشید اور مریم نواز. اب اس میں وہ بڑا کلیئرلی وہ ان کو کہہ رہی ہیں کہ میں ان سے بات کر لیتی ہوں اور میں میر شکیل سے بھی بات کر لیتی ہوں. بالکل. آپ کون ہوتی ہیں یہ کہنے والی کہ میں کر لیتی ہوں اس سے بات, یا کوئی بھی پولیٹیشین جو ہے whosoever he or she is. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہو گیا. اچھا, ہمارے لوگوں کا بھی ایک مزاج تبدیل ہو گیا. اگر آپ بائسڈ نہیں ہیں تو لوگ بھی آپ کو پسند نہیں کرتے. یہ بھی صحیح بڑا انٹرسٹنگ فینومینا ہے. یہ بہت زبردست بات آپ نے کی ہے. ایون آن دی یوٹیوب, کسی پہ بھی پلیٹ فارم پہ, وہاں پہ ذرا زیادہ ہے نا. ایگزیکٹلی. آپ ٹویٹر پہ ہیں, فیس بک پہ ہیں, یوٹیوب پہ, کسی ہمارے پاس سے زیادہ ٹویٹر سے پڑھتے ہیں. ہمیں گالیاں بھی زیادہ ٹویٹر پہ پڑھ رہی ہوتی ہیں. تو آپ اگر آبجیکٹو ہیں, یعنی آبجیکٹو کا مطلب یہ ہے کہ اگر مریم صاحبہ کی ایک غلط چیز سامنے آئی ہے آپ اس کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں, ادھر سے کوئی عمران خان صاحب کی فارن فنڈنگ آ گئی آپ اس کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں, تو آپ کو لوگ پسند نہیں کریں گے. اس وقت جتنے پاپولر جرنلسٹ ہیں, میں ایک سائیڈ پر ہیں صرف, میں آپ کو یہ with all my responsibility کہہ رہا ہوں کہ جتنے پاپولر جرنلسٹ ہیں 100% وہ بائسڈ ہیں. کوئی ایک پاپولر جرنلسٹ مجھے آپ دکھا دیں پاکستان میں جو بائسڈ نہیں. یہاں ایک سوال کی جو پاپولر جرنلسٹ ہاں, یہاں ایک سوال کی اجازت بھی دیجیے. مجھے یہ تو معلوم ہے آپ نام نہیں لیں گے, اگر میں یہ پوچھوں گا کہ اچھا کون, نہیں میں لے بھی لوں گا, لیکن اب چونکہ وہ ہے سوال ہی اور کروں گا. نہیں میں سوال ہی اور کروں گا, میں سوال ہی اور کروں گا. کوئی ایسے 3 جرنلسٹ, کوئی ایسے 3 اینکرز جو کہ آبجیکٹیو ہیں, جو ان کی آبجیکٹیوٹی پر بلیو ہے اور کام کر رہے ہیں, 3 اینکرز نسبتاً میں اگر آپ کو کہوں تو رؤف کلاسرا ہے. اوکے. نسبتاً, یعنی وہ ہر دور میں کرٹیسائز کرتے رہے. ٹھیک ہے. وہ پیپلز پارٹی میں بھی کر رہے تھے, وہ بعد میں پی ایم ایل میں بھی کر رہے تھے, اور وہ آج بھی کر رہے ہیں. اچھا, اس پہ ہماری رائے ہو سکتی ہے کہ وہ جو کرٹیسزم کر رہے ہیں کیا وہ فیئر ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. بٹ وہ سب کو کرٹیسائز, ٹھیک ہے, ایک ہو گئے کر رہے, اور وہ یہ بھی نہیں کر رہے کہ وہ اس دور کے اندر کسی اور کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کیوں دوسرا اب دیکھ لیں نا, یہ حالت ہے, دوسرا نام نہیں مل رہا, نام سوچنا پڑ رہا ہے مجھے. اگر آپ دوسرا نام نہیں لیں گے تو مجھے سوال بدلنا پڑے گا.
پھر نام اور آئیں گے. تو وہ نہیں اس میں تو مسئلہ نہیں ہے نا, وہ تو آپ کہیں گے تو میں فرفر بتانا شروع تو پھر مجھے یہ بتائیں, میں 2 نام میں لیتا ہوں جی, اور آپ نے بتانا ہے وہ کس کیٹیگری میں جا رہے ہیں, بیکاز ظاہر دونوں نام بہت بڑے نام ہیں. کامران خان, شاہ زیب خانزادہ. دیکھیں شاہ زیب خانزادہ کا ایک ان کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر اپنی ذاتی رائے کا اظہار نہیں کرتے. ٹھیک ہے. شاہ زیب بہت کمپیٹنٹ اینکر ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہمارے جو چند اچھے لوگ پروڈیوس ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہے. ٹھیک. وہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتے, وہ ٹی وی کی حد تک رہتے ہیں. مطلب اگر آپ ان کے ٹویٹر پہ جائیں, اگر آپ ان کا یوٹیوب چینل نہیں ہے, فیس بک پہ آپ ان کو اگر دیکھیں تو وہ صرف اپنے پروگرام کی چیزوں کو شیئر کرتے ہیں. تو ان کی وہ اپنی رائے کو بہت آپ سمجھ لیں کہ اندر رکھتے ریزرو رکھتے ہیں. رائٹ. تو اگر وہ اس کو جرنلسٹ شوڈ ڈو دس. نہیں یہ بھی اب ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں ضروری نہیں ہے. آپ کی رائے ہونی آبجیکٹو چاہیے. ٹھیک ہے. دیکھیں نا, اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ملک میں اتنا کچھ ہو رہا ہے اور آپ اس پہ خاموش رہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہو سکتا. آپ آبجیکٹو رہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کی کیٹیگری بالکل ایک ڈفرنٹ کیٹیگری ہے. میرا خیال ہے شاید ان کے علاوہ ایک کاشف عباسی ہیں. ہاں کاشف, اگر آپ مجھ سے پوچھیں آبجیکٹیوٹی میں, ٹھیک ہے, کاشف از آبجیکٹو. لیکن کامران خان پہ جواب ابھی باقی ہے. اب میں اس پہ آ جاتا ہوں, کیونکہ وہ میں کاشف صاحب کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ کاشف بھی اپنے ان کا بھی کوئی یوٹیوب چینل نہیں ہے. کاشف ٹویٹر کے اوپر لیسٹ پولیٹیکل ہے. لیسٹ یعنی میرا نہیں خیال شاید پچھلے 2-3 مہینوں میں انہوں نے کوئی ایک بھی پولیٹیکل ٹویٹ کی ہے. اور فیس بک پہ تو آئی ڈونٹ نو وہ ہیں یا نہیں. تو یہی 2-3 ہمارے یہاں میجر جو ڈسکشن کے فورمز ہیں. جہاں تک کامران خان صاحب کا ہے تو اگین بہت بڑا نام ہے. میں ان کے کام اور ان کے کریئر اور ان کی اس پہ میں نہیں کامنٹ کر سکتا, لیکن کچھ جگہوں پہ وہ ڈیوبیس ہو جاتی ہے ان کی جو پروفائلنگ ہے. میں ان کی آبجیکٹیوٹی پہ چلیں کچھ نہیں کہتا, لیکن کچھ جگہوں پہ ڈیوبیس ہو جاتا ہے. کہیں دکھتا ہے, کبھی ٹلٹ ان کا کہیں دکھتا ہے. خواتین میں میں نام لے کر آپ سے جاننا چاہوں گی, بڑا کرٹیسائز بھی انہیں کیا جاتا رہا ہے. آسما شیرازی صاحبہ جب کالم لکھتی ہیں تو ان کے کالم پر بہت تبصرے ہوتے ہیں. ان کا ایک کالم چھپنے کی دیر ہوتی ہے, اور پھر چاہے نون لیگ کا دھڑا ہو, ٹی ٹی آئی کا دھڑا ہو, یا پھر سپورٹرز اور ووٹرز ہی کیوں نہ ہو, ایک کوئی جنگ دیکھنے کو ملتی ہے ٹویٹر کالم پر بھی اور تصویر پر بھی. اچھا دیکھیں آسما بھی اگین آسما کا بھی ایک بڑا زبردست کریئر ہے, اور میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں اس حوالے سے کہ خواتین میں انہوں نے اپنا ایک نام بنایا ہے. رپورٹنگ سے وہ آئیں, بالکل اسلام آباد میں عرصے تک رپورٹنگ کی, اب اینکرنگ میں, اور بہت اچھی اینکر ہیں. اگر 3-4 بڑی اینکرز خواتین ایسے تو وہ ہیں. لیکن آسما کی بھی آبجیکٹیوٹی نہیں ہے. وہ بھی بہت کلیئر ایک پارٹی کو وہ فیور کرتی ہیں, اور ان کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے وہ بھی بہت سخت حد تک ہے. اچھا ہم بھی تنقید کرنے, میں نے ابھی 2-4 دن پہلے ہی آرمی کے حوالے سے ایک ویلاگ کیا ہے, بٹ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں لٹھ لے کے پیچھے پڑ جاؤں اور میں کہوں جہاں مجھے کوئی فوجی ملے گا میں اس کو لٹا کے چھتر ماروں. یہ آبجیکٹیوٹی تو نہیں ہے. تو آسما نے یعنی میرا خیال ہے آپ اگر ان کے بارے میں پول کروائیں تو 10 میں سے 11 لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور پرو پیپلز پارٹی ہیں. اچھا ہمارے ایک اور بڑا انفارچونیٹ ہو گیا ہوا ہے سلسلہ کہ اگر آپ پرو پیپلز پارٹی ہیں تو آپ بائی ڈیفالٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں. مطلب کوئی ایکویشن کا کوئی سر پیر نہیں ہے. ایکویشن کا کوئی سر پیر نہیں ہے. اسیوم کیا جا رہا ہے کچھ, یعنی لوگ ہو رہے ہیں. اگر میں پرو پیپلز پارٹی ہوں, میں اگر پیپلز پارٹی کا جالا صحافی ہوں جو کہ ہیں کچھ, تو میں خود بخود ہی میں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو جاؤں گا. آج کل اگر میں پرو پی ایم ایل این ہوں تو بھی میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاؤں گا. اچھا اگر میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں تو میں خود بخود اینٹی پی ایم ایل این اور اینٹی پیپلز پارٹی ہوں. میں ایک صحافی کے بارے میں بڑے میرے لیے میرے باپ کا درجہ رکھتے ہیں, ان کے ساتھ میں نے کام کیا, پیپلز پارٹی کے پرو جالے. ٹھیک ہے, آپ جان جائیں گے جب میں آپ کو بولوں گی. وہ اتنا پیار کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے, بلاول بھٹو صاحب سے, کہ ہم کہتے تھے کہ اگر کسی نے بلاول بھٹو نے کسی کو فرض کریں معذرت کے ساتھ بلاول صاحب گولی مار دی, وہ پتہ کیا کہیں گے, نہیں گولی پیچھے سے چلی تھی, بلاول کے ہاتھ میں تو خالی بندوق تھی. تو وہ ہم اس طرح سے کرتے تھے. سمجھ گئے آپ, چلیں آپ سمجھ گئے. ہاں لیکن اب یہ بتائیں کہ ابھی چونکہ 14-15 سال ہو گئے ہیں امیر, بینکنگ کا تو پوچھ لیں کہ کہاں پہ آپ نے کام کیا, کون کون سے چینلز ہیں جہاں پر آپ نے کام کیا, سب سے زیادہ مزہ کہاں پر آیا؟ اچھا سب سے زیادہ مزہ مجھے ڈان نیوز میں ہے. ہاں جی, اس کی ریزن یہ, میں 2 سال ڈان میں نے پروگرام ہوسٹ کیا ہے.
डॉन बहुत اس کی جو ایڈیٹوریل ہے وہ بہت انڈیپینڈنٹ ہے نسبتاً, اور اس کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, ورکنگ انوائرمنٹ. اس کے علاوہ میں نے ابھی تو خیر وہ چینل ہی بند ہو گیا, وقت نیوز میں جب میں تھا تو وہ ایک اس وقت اس کا ایک بہت اچھا بوم جا رہا تھا, وہاں میں نے بہت کام کیا, مجھے وہاں بہت فریڈم تھا کام کرنے کا. ایکسپریس پہ میں نے کام کیا ہے, دنیا نیوز پہ میں رہا ہوں, نیوز ون پہ ماشاءاللہ. ابھی خاصے چینلز میں رہے ہیں, کوئی ایک ایسا چینل بھی بتائیے جہاں پہ نہیں رہے اور جانا چاہتے ہیں, کام وہاں بھی نہیں, میں کرنا رہا تو چاہتے ہیں. بہت سے میں نہیں ہوں, مگر اس وقت 18-20 بڑے چینلز ہیں تو میں ظاہری بات ہے. امیر, بہت ساری نیوز اینکرز کے ساتھ آپ نے کام کیا, آپ کے میل فرینڈز بھی ہوں گی, فیمیل فرینڈز بھی ہوں گی, وہ خواتین آپ کی نیوز اینکرز جو فرینڈز ہوں گی, کوئی ایسا چلبلا کردار کہ ہاں اس کی مستیاں تھوڑی سی یاد آتی ہیں, بڑی شریعہ, کبھی روسٹر لگنا اور لیٹ ہو جانا اور کبھی غصہ آ جانا, کوئی ایسی آپ کی فیمیل کلیگ رہی ہو, کوئی ایک دو جن کا آپ نام بھی لینا چاہیں؟ اچھا, مجھے ویسے نیوز سے چونکہ کوئٹ کیے ہوئے کچھ 7-8 سال ہو گئے ہیں, ہاں, یہ شاید زیادہ ہی. ہاں, تو آپ نے کس بیچ کے ساتھ آپ نے کام کیا, مطلب آپ کے کو ہوسٹ کون کون سی ہوا کرتے تھے, کو اینکرز؟ میرے ساتھ ایک عائشہ سہیل تھیں, وہ ابھی نیو ٹی وی پہ ہیں. ہیرا پرویز ایک تھیں, وہ چھوڑ گئیں, اس میں شوبز میں چلی گئی تھیں, آئی ڈونٹ نو ابھی وہ کچھ کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہیں. عظما نعمان ایک خاتون تھیں, جی بالکل, اب جی این این پر وہ جی این این پہ ہیں. مدیحہ نقوی تھیں, وہ ایئر وائی مارننگ شو, وہ دنیا پہ ہمارے ساتھ تھیں, وہ ابھی ایئر وائی پہ ہیں. سونیا راؤ ایک تھیں, وہ تو بہت عرصہ پہلے کوئٹ کر گئیں, بہت عرصہ پہلے. شازیہ ہیں, وہ ابھی 92 پہ ہیں. بالکل ایک نام پھر بھی نہیں لیا آپ نے جن کے ساتھ کام کر کے زیادہ مزہ آیا ہو, اچھی کیمسٹری ہو, ہاں زیادہ لگتی ہو آپ کی, جو کبھی کھانا بھی بنا کے لے آتی ہوں, کیا آپ کھانا کھلاتی ہیں؟ نہیں, ویسے اتنا اچھا کوئی بھی نہیں تھا. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم بے تکلفی میں ان سے لے لیتے ہوں, لیکن اتنا اچھا کوئی نہیں تھا. سب کی اپنی اپنی شخصیت تھی, کچھ ذرا سنجیدہ خواتین ہیں, کچھ جو آپ جیسے چلبلی کہہ رہی ہیں, کچھ غیر سنجیدہ ہیں. تو اب کیوں آپ اچھا ٹھیک ہے تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں؟ چلے, نئے اینکرز میں اگر کوئی ایک نام, خواتین اینکرز کا ہی پوچھتا ہوں آپ سے, جو ایک نام آپ دیکھتے ہو کہ اچھا نئی ہیں, کچھ سال ابھی ہوئے ہیں, لیکن آپ بہت آگے جاتا اس کو دیکھ رہے ہوں, نیوز اینکرز میں, پروگرام اینکرز میں, بڑا میرا خیال ہے خواتین میں اور میل دونوں میں جیو کے کچھ 2-3 اینکرز ہیں, وہ بہت اچھے اس وقت ہیں. ایک تو ہماری بول کی نیوز اینکر ہیں, سیرش ان کے ہسبینڈ ہیں, ہاں جی, زہیب شاید ان کا نام ہے. اسی طرح سے ایک دو اور لوگ ہیں, بہت اچھے ماشاءاللہ. ہاں, زہیب کا سچ میں کنٹینٹ مجھے بھی بہت پسند ہے کہ زہیب بڑا اچھا, اکثر ان کو میں نے دیکھا کچھ ریپ اپ کرتے ہوئے, کچھ ٹرانسمیشن کو کنٹینیو کرتے ہوئے, سو آئی اگری ود یو. تو اب چونکہ ان کا نام لیا تو سیرش کا بھی بہت آگے جاتے ہیں, دونوں خوش ہو جاؤ کہ دونوں کا نام لیا گیا ہے. امیر, نارمل لائف میں مطلب یہ نہیں کہ پروگرام اینکری کی بات, کیونکہ آج کل کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ بزنس کر رہا ہے, آپ کو کوئی مائنڈ ان فیوچر پلاننگ ہو یا کچھ ایسا ہو جو ہم نہ جانتے ہوں؟ کوئی ایز سچ کوئی اس بڑے پیمانے پہ تو کوئی بزنس نہیں ہے میں نے کوئی شروع کیا, آلدو مجھے بہت ساری اپرچونیٹیز ملتی رہیں, لیکن شاید میں انیشیٹو لے نہیں سکا. لیکن مجھے جب یہ پرائم منسٹر نے بہت زیادہ یہ لائف سٹاک اینڈ ڈیری کا سلسلہ شروع کیا تھا, بہت زیادہ انہوں نے کہا کہ جی اس میں بڑا پوٹینشل ہے, تو میں نے آسٹریلیا سے کچھ کاؤز امپورٹ کی. اچھا جی, تو میں نے وہ ایک چھوٹا سا سیٹ اپ, بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ, چھوٹا سے آسٹریلیا سے آپ نے کاؤز امپورٹ کیے. وہ چونکہ پرائم منسٹر ذکر کرتے ہیں نا باہر کے, تو آپ نے انہوں نے کٹے پالو, آپ نے, میں آسٹریلین کٹا پال, میں نہیں, وہ کٹا نہیں, گائے پالو, گائے پال لی. تو ابھی کہاں پر, مطلب اسلام آباد میں ہیں یا آپ کے گاؤں میں ہیں؟ یہ میں آپ کو آسانی سے مطلب سمجھنے کے لیے یوں بتا سکتا ہوں کہ جہاں پہ سلیمان شہباز صاحب کا اور حمزہ شہباز صاحب کا ہے, اس سے 20 کلومیٹر کے فاصلے میں. ٹھیک ہے, چلے ول پلان سم جہاں ان کا بھی چونکہ ایک بہت بڑا, بلکہ ان کا ایک ملک برانڈ بھی ہے. گائے دیکھنے میں کیسی ہوتی ہے؟ وائٹ اینڈ بلیک, بڑی کیوٹ ہوتی ہے, وائٹ پیاری ہوتی ہے, وائٹ اینڈ بلیک ہوتی ہے, بہت پیاری ہوتی ہے, بالکل. اور اس کا خیر دودھ بھی بہت, اس کی افادیت اور بہت زیادہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے, اسپیشلی بچوں کے لیے نیوٹریشیس ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ ہمارے بیہیویئرز ایسے ہوتے ہیں جو نارمل روٹین کا حصہ ہوتے ہیں, لیکن فیملی ممبر یا دوست یہ کہتا ہے یہ مت کرو یار, یو آر این اینکر, اگر تم کرو گے کوئی دیکھے گا تو کہے گا یار یہ دیکھو یہ ایسے کر رہا ہے. تو ایسی کوئی چیز, فار ایگزامپل اپنا مثال دوں گا, میں کہ شارٹس میں پھروں تو میری بیگم کہتی ہے مت پہن کے شارٹس میں نکلا کریں. ایسی کوئی چیز جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہو, جو کرتے ہیں اور کہتے ہیں لوگ نہیں کرو امیر, یو آر این اینکر, پیپل فالوز یو.
نہیں ایک آدھی میرا خیال ایسی حرکت ہوئی چھیڑنا لڑکیوں کو؟ نہیں لائٹر میں پھکایا، آپ بتا نہیں رہے کچھ. اچھا نہیں میرا خیال ایک آدھی حرکت ایسی ہوئی ہے جس پہ مجھے زندگی میں تانا ملا ہے، جس کا میں نہیں ابھی اس طرح اظہار کر سکتا. نہیں یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا ورنہ ہم ایزیوم کرتے جائیں گے. نہیں مطلب ایسا کچھ نہیں ہے الحمدللہ. یس اب میں کھلی کتاب کی طرح. کیا بات، کوئی ایسی بات نہیں. محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے امیر عباس کی؟ محبت میرا خیال ہے ناگزیر ہے زندگی میں. ناگزیر؟ ہاں محبت ناگزیر ہے اور کبھی بھی ہو سکتی ہے. کبھی بھی ہو سکتی ہے. کب ہوئی تھی آپ کو آخری محبت یا محبت؟ کبھی بھی ہو سکتی ہے. کبھی ابھی بھی ہو سکتی ہے. نہیں ضروری نہیں کہ وہ ابھی ہو. تو آخری محبت کب ہوئی؟ نہیں میرا خیال ہے آج سے کچھ دن پہلے، ہفتوں پہلے؟ نہیں میرا خیال ہے اس طرح تو نہیں میں کہوں گا، لیکن گھر بھی جانا ہے ایسا جواب دے دیں کہ گھر بھی جانا ہے. اسی لیے میں سوچ رہا ہوں. دیکھیں محبت بڑا ایک لطیف سا اور خوبصورت سا جذبہ ہے، اور اس کا ایک خاص ہم اس کو ایک خاص پہناوا پہناتے ہیں. رائٹ. اور وہ مرد اور عورت کے درمیان جو محبت، اور یہ بڑی فطری محبت ہے. بالکل ایسی. اس کی ڈینائبلٹی نہیں ہو سکتی. کائنات کا حسن بھی ہے یہ. حسن بھی ہے. تو لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، میرا نہیں خیال اس میں کوئی ہچکچاٹ والی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. بالکل. یعنی مرد کو عورت سے الفت ہونا اور عورت کو مرد سے الفت ہونا یہ بڑا فطری عمل ہے. اور یہ صرف انسانوں میں نہیں، یہ بالکل حیوانوں میں بھی ہے، یہ پرندوں میں بھی ہے. تو یہ فطری عمل کب ہوا تھا؟ اس جواب کو چھوڑ دیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے امیر، تھینک یو ویری مچ. دیکھیں ایک جواب ایسا تھا جو ہم نے آپ سے نہیں لیا، ورنہ یہی والا. ہاں انشاءاللہ پھر چلیں تھینک یو ویری مچ. واز پلیئر ہیونگ یو. تھوڑی تاخیر سے پہنچے تھے، گاڑی میں پانی بھر گیا تھا. چھوڑ دیتے ہیں اس کہانی کو بھی. ناظرین ملیں گے کل، بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.